دل اس کو ڈھونڈتا تھا. از قلم بشرا احمد. مکمل ناول. یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ تھا. حنان مجید سے رابطے کا مطلب تھا کہ اپنی ذات کی دھجیاں خود بکھیرتی جائیں، لیکن اسے اس پل صراط سے گزرنا تھا. پوری رات ایک ہی پوزیشن میں لیٹے سیاہ آسمان کو تکتے گزری تھی. کہیں کوئی آس کا دیا ٹمٹماتا نظر نہیں آ رہا تھا. ابا کی اس بھری نظریں اس کے دل کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ تھیں. ابا کی خاطر اسے یہ سب کرنا ہی ہوگا، اس نے دل میں سوچا. فجر کی اذان کے ساتھ ہی بستر چھوڑتے ہوئے اس نے دل و دماغ میں جاری جنگ سے نظریں چراتے ہوئے حتمی فیصلہ کر لیا. جائے نماز پر بیٹھتی تو کتنی ہی دیر اپنی سونی ہتھیلیوں کو دیکھتی آنسو بہاتے گئی. زندگی کتنے رنگ دکھا چکی تھی اور کتنے رنگ اس کے لیے ابھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئی تھی. یہ قیاس آرائی قبل از وقت تھی. مجھے حنان مجید سے ملنا ہے. حنان مجید میر سے. اس کا وزٹنگ کارڈ تک تو تھا نہیں اس کے پاس. ہاں، دفتر کی بلڈنگ وہی تھی، مجید انکل والی. ایڈریس بابا نے اسے اتنی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ بغیر کسی دقت کے اس وقت ریسپشن پر کھڑی تھی. کس سلسلے میں؟ ریسپشنسٹ نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی. پرسنل ایشو ہے. اس نے پیشانی پر آئی نمی کے قطرے ٹیشو پیپر میں جذب کیے. آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے ان کے ساتھ؟ لڑکی کے ایک دم سنجیدہ ہوئی تھی. جی نہیں، لیکن آپ انہیں بتا دیں کہ اس کے لبوں کی بات ادھوری رہ گئی. آفس کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے دو خوش پوش اور خوش مزاج افراد برآمد ہوئے. حنان مجید کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر منتشر ہوئیں. میں نے بہت بڑی غلطی کی. اس کا بس چلتا تو وہیں کھڑے کھڑے غائب ہو کر اپنی اس غلطی کا ازالہ کر دیتی. سر، یہ محترمہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں. حنان اپنے مہمان کو الوداع کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ ریسپشن والی لڑکی نے اسے آگاہ کیا. جی، کس سلسلے میں؟ حنان نے ایک لمحہ رک کر اس کی شکل بغور ملاحظہ کی. چہرے پر شناسائی کی کوئی رمق نہ تھی. میں آپ سے اکیلے میں بات کر سکتی ہوں کیا؟ اپنی خفت مٹاتے ہوئے اس نے قدرے ہموار لہجے میں کہا تو وہ نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھ کر رہ گیا. پروفیشنل لائف میں روزمرہ کئی بار اس صورتحال سے اسے گزرنا پڑتا تھا. عموماً جاب کے خواہش مند خواتین و حضرات جب کسی سفارش کے ساتھ اس کے پاس آتے تو اکیلے میں ملاقات کی ڈیمانڈ کرتے، لیکن اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات اس کی اندرونی کشمکش کے آئینے دار تھے. کچھ سوچ کر اس نے اسے اپنے آفس کا دروازہ اس کے لیے اوپن کیا. جی فرمائیے. ٹیبل پر اس کے مقابل بیٹھتے ہوئے وہ مطلب کی بات پر آیا تھا. میں عبیرہ اعتزاز. مقابل کے لبوں نے اس کا نام دہرایا. میں عبیرہ اعتزاز ہوں. اس نے یوں بتایا جیسے عبیرہ اعتزاز ہونا کوئی جرم ہو. عبیرہ اعتزاز. مقابل کے لبوں نے اس کا نام دہرایا تھا. آنکھوں میں الجھن لیے اس نے اپنے سامنے سر جھکائے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا تھا اور اگلے ہی پل ذہن نے شناخت کے مرحلے طے کر لیے تھے. کیسی ہیں آپ؟ جب پہچان لیا تھا تو حال احوال پوچھنا بھی تو لازم تھا. عبیرہ نے جھکا سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. میں ٹھیک ہوں. ابا آپ کو یاد کر رہے تھے. ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو وہ رابطہ کرتے آپ سے. اس نے ایک ہی سانس میں اپنی آمد کا مقصد بیان کیا. خیریت؟ وہ چونکا. کیا ہوا انہیں؟ 1 ماہ پہلے فالج کا اٹیک ہوا تھا. گھر ایڈریس تو معلوم ہے نا آپ کو؟ وہ غالباً اس کی آمد کو کنفرم کرنا چاہ رہی تھی. حنا نے بے اختیار اسبات میں سر ہلا دیا. بابا کی زندگی میں وہ کئی بار وہاں گیا تھا. راستے کون سا بدلتے ہیں. اوکے، میں چلوں گی. آپ کا کافی وقت لیا. وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی. وہ اس کی اچانک آمد پر اس قدر حیران تھا کہ اسے رسمی طور پہ روک بھی نہ سکا. وہ جس طرح آئی تھی ویسے ہی چلی گئی. وہ اس اضطراری انداز میں تیسری منزل پر موجود اپنے آفس کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا. بلائنڈز ہٹانے پر نیچے کا منظر واضح ہوا. وہ روڈ پر کھڑی ٹریفک کے سیل رواں کے تھمنے کا انتظار کر رہی تھی. حنان کو اپنی لاپرواہی پر افسوس سا ہوا. کم از کم وہ اسے ڈراپ تو کروا ہی سکتا تھا.
اس سے پہلے وہ ڈرائیور کو کال کرتا وہ اپنے روٹ کی بس میں سوار ہو چکی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر ٹیبل تک پلٹ آیا۔ اس لڑکی کے کپ کپاتے لب اور اداس آنکھیں اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ بابا، آپ نے مجھے بہت بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ ریوالونگ چیئر کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موندتے ہوئے اس نے مرحوم باپ سے شکوہ کیا تھا۔ ہر دن پچھلے دنوں کی نسبت زیادہ مصروف گزرنے لگا۔ معاملات تھے کہ الجھے جا رہے تھے۔ بہروز بھائی اور سمیر نے بابا کے ویل سیٹلڈ کاروبار کو ڈبونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ کچھ انہیں ماما کی بھی شہ تھی جو وہ اتنے عرصے اپنی من مانی کرتے رہے۔ حنان کو اچھی طرح یاد تھا کہ بابا اپنے آخری دنوں میں بارہا اسے ان دونوں کے رویوں کی شکایت کرتے ہوئے لوٹ آنے کو کہتے رہے۔ وہ ہر بار ان سے جلدی واپسی کا وعدہ کر لیتا، لیکن دیار غیر میں بھی بہت بکھیڑے تھے اس کی جان پر۔ یوں وہ آج کل کا کہتے کہتے اسے دن پاکستان پہنچا جب بابا دنیا کی الجھنوں سے آزاد ہو کر اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند چکے تھے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا شوق تھا جسے نکلنے میں اسے مہینوں لگے۔ جب اس نے آفس جوائن کیا تو پتا چلا کہ جو کچھ بابا کی زندگی میں ہو چکا تھا اب حالات اس سے بھی برے تھے۔ اب تو ماما کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ سمیر تو بے شک نا تجربہ کار تھا، لیکن بہروز بھائی کیوں سب سنبھال نہیں پائے، یہ سب اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مست اور مگن تھا، جو ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے کی بنیاد پر زندگی گزارنے کا قائل۔ اگر کوئی مشکل میں تھا تو وہ حنان تھا۔ کچھ اس کی طبیعت میں احساس ذمہ داری تھی تو کچھ بابا کی زندگی بھر کی محنت رائے گاہ نہ جانے کی چاہ بھی۔ وہ گزرتے 2 برسوں میں صحیح معنوں میں مشین بن کے رہ گیا۔ کبھی اتنا وقت ہی نہ ملا کہ فرصت سے بیٹھ کر زندگی کے کھاتے میں اپنی 100 دوزیاں حساب کرتا۔ ایک دادی تھی جو اس کو یوں دن رات ایک کرتا دیکھ کر کڑا کرتی تھی، تو میرے مجید کا عکس ہے، اس کی طرح زمانے بھر کا غم سمیٹے ہوئے اپنے اندر۔ وہ جھریوں زدہ ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چہرہ تھام کر اپنے بیٹے کا چہرہ کھوجتی۔ آپ کو ابا سے بہت پیار تھا نا دادی جان؟ وہ ان کی جھلملاتی آنکھیں دیکھ کر سوال کرتا۔ اولاد سے کسے پیار نہیں ہوتا، اور وہ تو میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ اپنے تئیں اس کے بھول پن پر ہنس دیتی اور وہ بے اختیار ان کا موازنہ اپنی ماں سے کرنے لگتا، جن کی آنکھوں میں اس نے آج تک ممتا کے جھلملاتے رنگ نہ دیکھے تھے۔ بہروز بھائی اور سمیت بھی تو یہی تھا، ہر حال میں خوش رہنے والے۔ میں پتہ نہیں کیوں ان لوگوں جیسا نہیں، میں کیوں توقعات وابستہ کر لیتا ہوں اور پھر مطمئن نہیں ہو پاتا۔ وہ اس میں بھی خود کو قصوروار ٹھہراتا۔ بہرحال اب تو وہ گزرے دنوں کی یہ ساری باتیں بھول چکا تھا۔ نہ صرف یہ سب کچھ بلکہ ساتھ ہی اپنی زندگی سے وابستہ ایک اور حقیقت کو بھی یکسر فراموش کر چکا تھا، جس نے اس دن اچانک اس کے آفس آ کر اپنے وجود کی پہچان کروائی۔ وہ بابا کی ہر بات پر آنکھیں موند کر اعتبار کرتا۔ اس دن اسے اچھی طرح یاد تھا جب بابا نے اسے یہ کہا، حنان، میں تم سے تمہاری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرنے کا اختیار مانگوں تو؟ انہوں نے اپنی اسٹڈی میں اسے بلا کر ڈائریکٹ ہی استفسار کیا، میں نے آپ کو کبھی کسی بات سے انکار کیا ہے کیا؟ اس نے الٹا سوال داغا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنی دل کی مرضی سے کرنا چاہتا ہے۔ بابا ہچکچا رہے تھے۔ میرے دل کی مرضی آپ کی کسی بھی خواہش سے بھٹ کر نہیں، سو میرے عظیم والد محترم آپ حکم کیجئے۔ وہ گھوم کر ان کی کرسی کی پشت پر آ گیا۔ تم اعتزاز کی بیٹی سے شادی کرو گے؟ انہوں نے فوراً سوال کیا۔ میں اور شادی؟ اس نے ان کی بات تو جیسے سنی ہی نہ ہو۔ اگر تمہیں اعتراض ہے تو کوئی بات نہیں۔ بابا کی آنکھوں کی جوت کچھ مدھم سی ہوئی تھی۔ بات اعتراض کی نہیں بابا، ابھی میری تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی، میں نے کیریئر بنانا ہے ابھی۔ وہ آنکھوں میں الجھن لیے گھوم کر ان کے مقابل آ بیٹھا۔ اس کا بھی حل ہے، وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوئے۔ ابھی ہم صرف نکاح کر لیتے ہیں، رخصتی کچھ سالوں بعد، جب تم اسٹیبلش ہو جاؤ گے، جب کروا لے گا۔ بابا کا ہوم ورک مکمل تھا۔ لیکن بابا، ایسی بھی کیا ایمرجنسی ہے، اور ماما وہ مانیں گی بھلا؟ اس نے ان کی توجہ ایک اور پہلو کی طرف دلوائی۔ خبردار، اپنی ماما کے سامنے کوئی ذکر بھی کیا تو تمہیں معلوم ہے نا کہ وہ اعتزاز کے نام سے بھی خار کھاتی ہے۔ یعنی آپ میرا خفیہ قسم کا نکاح کروانا چاہتے ہیں؟ اتنی سنجیدگی
اتنی سنجیدہ گفتگو کے دوران بھی اسے ہنسی آ گئی۔ فی الحال کچھ ایسا ہی ہوگا، تم مجھے صرف یہ اطمینان دلا دو کہ تمہیں کوئی اور لڑکی تو نہیں پسند، کوئی کمٹمنٹ ہے تمہاری، کیونکہ بیٹا میں یہ نہیں چاہتا کہ انجانے میں ہی صحیح تمہارے ساتھ کوئی حق تلفی نہ ہو جائے۔ بابا نے بغور اس کا چہرہ جانچا۔ کمٹمنٹ تو میری کوئی نہیں بابا، لیکن آپ ایک دفعہ پھر سوچ لیں، ماما سے اس بات کو چھپا کر آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ راز تو نہیں رہے گی، لیکن تب آپ کی ذمہ داری ہوگی یہ ساری سچویشن کو ہینڈل کرنا۔ اس نے انہیں صورتحال کی نزاکت سے آگاہ کرتے ہوئے گویا فری ہینڈ دیا تھا۔ اوکے ڈن، ڈونٹ وری۔ وہ ایک دم پرجوش ہوئے۔ ابھی تو مجھے اعتزاز سے بات کرنا ہوگی، اور اسے منانا تمہیں منانے سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہوگا۔ بھابھی کی اچانک وفات کے بعد سے وہ ابیرہ کے لیے از حد ٹینشن لے کر بیٹھا ہے۔ دور پار کے رشتہ داروں کے سوا اس کا کوئی نہیں، آنسوں سے روتا ہے باقاعدہ بھابھی کو یاد کر کے، اور ابیرہ کے مستقبل کا سوچ کے اسے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ اس کی زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ہر ایرے غیرے کو بلا لیتا ہے رشتہ دیکھنے کے لیے۔ انہوں نے اسے تفصیل بتائی جو اس نے قدرے غیر دلچسپی سے سنی تھی۔ لیکن حنان، ایک بات میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ میرا یہ فیصلہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ میرے چاروں بچوں میں صرف تم ہو جسے مجھے اپنی ذات کی جھلک نظر آتی ہے، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ جیسی آرٹیفیشل زندگی میں نے گزاری ہے تم اپنے لیے کبھی بھی پسند نہیں کرو گے۔ سو مائی ڈیئر سن، میں تمہاری زندگی میں وہ سارے رنگ بھرنا چاہتا ہوں جن کے کبھی میں نے خواب دیکھے تھے۔ بابا کے لہجے میں ان کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی کرچیوں کی چبھن تھی۔ حنان انہیں دیکھ کے رہ گیا۔ بابا اتنی آسانی سے اپنا اندر کسی کے سامنے نہیں کھولتے تھے، لیکن اس وقت انہیں دیکھ کر ان کے اندرونی کرب کا اندازہ اسے بخوبی ہو رہا تھا۔ اوہ بابا، آپ نے گارنٹی دی تھی کہ ساری سچویشن آپ خود ہینڈل کریں گے، لیکن مجھے بتائیں کہ اب میں کیا کروں؟ وہ گزشتہ ایک ہفتے سے اسی ادھیڑ بن کا شکار تھا۔ اعتزاز انکل سے تو وہ اسی دن بھی جا کر مل سکتا تھا، لیکن اس صورت کو دیکھ کر جو سوال انہوں نے کرنا تھا اس کے جواب اس کے پاس تاحال نہ تھے۔ ماما اس کے لیے عشق کو نظر میں رکھے ہوئی تھی، جو فروا کی نند تھی۔ فروا ان 3 بھائیوں کی چھوٹی اکلوتی بہن تھی، جو ہر دوسرے روز عشق نامہ کھول کر بیٹھ جاتی۔ ماما بھی حنان پر دباؤ بڑھائے جا رہی تھی۔ ایسے میں اپنے نکاح کی خبر بریک کرنا ابیرہ اعتزاز کی زندگی کو عذاب بنا دینے کے مترادف تھا۔ ماما نے زندگی میں اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر انکار سننا سیکھا ہی نہ تھا۔ وہ یہی چاہ رہا تھا کہ پہلے ماما کو ذہنی طور پر تیار کر لے، پھر حقیقت ان کے سامنے لائے، لیکن اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی وہ یہ کام نہ کر سکا۔ اس دن بھی ناشتے کی ٹیبل پر اپنے مقابل ماما کو آ کر بیٹھتا دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ ماما اپنی بے حد مصروف زندگی میں روٹین سے ہٹ کر کسی کے لیے چند لمحے نکالتی تو وہ بے سبب نہیں ہوتا تھا۔ آج فروا کو سسرال سمیت ڈنر پر انوائٹ کیا ہے میں نے۔ انہوں نے نیوز پیپر اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے اسے مطلع کیا تو وہ جانتے بوجھتے بھی انجان بنا۔ حنان، انہوں نے تنبیہ انداز میں اسے گھورا، میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ڈنر پر تمہاری موجودگی ضروری ہے، ایشل بھی آئے گی۔ ماما پلیز، اس نے احتجاج کیا، میں نے آپ کو کلیئر بتا رکھا ہے کہ ایشل میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں، اور ابھی میرا شادی کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں، اور ہر دفعہ کی طرح میں آج بھی یہی پوچھوں گی کہ کیوں؟ کیونکہ میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، انہوں نے ہونٹ سکیڑے، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ اپنی دادی سے تمہاری جو لمبی لمبی میٹنگز ہوتی ہیں ان کا یہی انجام ہوگا۔ کیسا انجام؟ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ ماما دن چڑھے سو کر اٹھتی تھی، پھر سارے دن کی سوشل ایکٹیویٹیز کے بعد رات کے گھر آتی تھی، لیکن اس کی معمولات کی ایک ایک خبر ان کے پاس ہوتی۔ اگر تم اپنی پھپھو کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی مجید کو مجھ سے دور کرنے کے جتن کیے۔ ماما کی سوچ سسرال اور سسرال سے وابستہ رشتہ داروں کے بارے میں وہی روایتی تھی۔ آپ بے فکر ہیں، عائشہ کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے، اسے حتیٰ المکان ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ اور وہ دوسری، انہوں نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے نام یاد کرنا چاہا۔ کم آن ماما، فاطمہ بہت چھوٹی ہے ابھی، اور میں نے ان دونوں کو ہمیشہ اپنی بہن سمجھا ہے۔ آپ کم از کم یہ خدشہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ میں پھپھو کے گھر شادی کرنا چاہتا ہوں،
اور ویسے بھی پھپھو بہت خوددار ہیں، وہ مجھ سے پیار ضرور کرتی ہیں لیکن ایسی کوئی سوچ ان کے ذہن میں نہیں۔ اسے بڑے رسان سے اپنی اور پھپھو دونوں کی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی تھی۔ ہاں صرف خودداری ہی تو ہے تمہارے باپ کے خاندان میں، وہ زہر خند ہوئی۔ وہ لب بھینچ کر خاموش رہا۔ بہرحال فروا اور اس کے سسرال والے آج آ رہے ہیں۔ ماما اس بار اس کا جواب سنے بغیر ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا، الجھی ہوئی طبیعت اور الجھ گئی۔ نہ جانے وہ ماما سے دو ٹوک بات کیوں نہیں کر پاتا، ورنہ سمیر اور بہروز بھائی بھی تھے ماما کی طرح منہ پھٹ اور بد لحاظ۔ شادی کے معاملے پر انہوں نے البتہ ماما کو مایوس نہیں کیا تھا۔ شاید ان سب لوگوں کے مفادات مشترکہ تھے، صرف وہی تھا جو مفادات کے اس کھیل میں اپنی پوزیشن خود واضح نہیں سمجھ پایا۔ آفس جانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہ دادی کے پاس اٹھایا۔ دادی کی دنیا اس چھوٹی سی انیکسی تک محدود تھی جہاں بابا کی ڈیتھ کے بعد ماما نے ان کو منتقل کر دیا تھا۔ حنان اس پر بھی پرزور احتجاج کیا لیکن دادی نے خود ہی اس کو سمجھا بجھا کر ٹھنڈا کر لیا۔ اب بھی اس کے قدم انیکسی کی طرف بڑھ گئے جو گھر کی مرکزی عمارت سے ہٹ کر لان عبور کر کے دوسری طرف ذرا سا پیچھے تھے۔ آ گیا میرا بیٹا۔ دادی کی آنکھیں اس کو دیکھتے ہی روشن ہوئی تھی۔ جی دادی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر تخت نیم دراز ہو گیا۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ آج صبح سے میرا دل تمہارے لیے بہت اداس تھا۔ اچھا پھر آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ تو خود آئے گا۔ ان کے نرم لیکن نحیف انگلیوں کا لمس وہ اپنے بالوں میں محسوس کر رہا تھا۔ کیا بات ہے حنان، تو پریشان ہے؟ جب کافی دیر تک آنکھیں موندے وہ یوں ہی لیٹا رہا تو دادی نے پرسوچ نگاہیں اس کے چہرے پر جمائی۔ ہاں ہوں تو، اس نے چھپایا نہیں۔ میری بات مان لے تو اپنا گھر بسا لے، سکھی ہو جائے گا۔ ماما کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں۔ وہ تلخ سی ہنسی میں ہنسا۔ وہ کیا چاہتی ہے؟ دادی کی انگلیاں اس کے بالوں میں تھم گئی۔ فروا کی نند پسند کر رکھی ہے انہوں نے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ میں کچھ نہیں چاہتا، لیکن کیا؟ دادی نے اس کی ادھوری بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر سوال کیا۔ حنان تو کچھ بھول تو نہیں رہا؟ ان کی آواز آہستہ ہو گئی۔ حنان نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ دادی آپ کو معلوم ہے؟ وہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں جان گیا تھا کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ ہاں مجید مجھ سے کچھ نہیں چھپاتا تھا۔ ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ اور یہ تو بہت بڑا فیصلہ تھا جو اس نے صرف تیرے لیے کیا تھا۔ اس دن وہ بہت خوش تھا۔ گزرے دن کی یاد نے ان کے چہرے کو روشن کر دیا۔ لیکن مجھے بتائیں کہ میں اب کیا کروں؟ عبیرہ آئی تھی میرے آفس، اعتزاز انکل نے بلوایا ہے مجھے۔ تو گیا ملنے؟ کہاں جا سکا ہوں دادی، یہی تو مسئلہ ہے کہ ان سے جا کر کیا کہوں گا۔ وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو بالآخر تیار ہو گیا۔ اگر میں اس لڑکی کو یہاں لے کر آتا ہوں اپنی بیوی کی حیثیت سے تو ماما آپ کو معلوم ہے نا، نہ صرف طوفان کھڑا کریں گی بلکہ اس لڑکی کی زندگی کو جہنم بنا دیں گی۔ اور دوسری طرف اگر میں نکاح کی طرح رخصتی بھی خاموشی سے کروا کر اسے الگ گھر میں رکھوں گا تو یہ بھی بات زیادہ عرصے تک چھپی نہیں رہ سکتی۔ اور ویسے بھی میں یہی چاہوں گا کہ جو مقام بہروز بھائی اور سمیر کی بیویوں کا اس گھر میں ہے وہی میری بیوی کو بھی ملے۔ اگر ماما اسے قبول نہیں کریں گی تو باقی لوگوں کے رویوں کی کیا گارنٹی ہے؟ اور میں کم از کم یہ برداشت نہیں کروں گا۔ لیکن حنان تو اعتزاز کے پاس فوراً چلا جا، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی، ورنہ وہ یوں عبیرہ کو تیرے آفس نہ بھیجتا۔ دادی کے لہجے میں تشویش تھی۔ انہوں نے اگر رخصتی کا کہا تو میں کیا کروں گا؟ اس کا مسئلہ وہیں پر تھا۔ دیکھ لیں گے، تو اس سے مل کر آ، اسے اطمینان ہو جائے گا۔ دادی نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو اس نے بھی سر ہلا دیا۔ شام ہی کو جاؤں گا، اس نے ارادہ کیا۔ شام کو وہ اعتزاز انکل کے گھر کی طرف جانے والے رستوں پر گاڑی بغیر کسی دقت کے رواں دواں تھی۔ کئی مانوس سی گلیاں مڑ کر اگلی گلی نسبتاً کم چوڑی تھی۔ گاڑی وہیں کھڑی کر کے اس نے لاک کیا اور گلی کی سمت قدم بڑھا دیے۔ 1 2 3 4 بچپن کی گنتی تھی۔ 4 دروازے چھوڑ کر 5واں دروازہ اعتزاز انکل کا تھا۔ ڈور بیل بجنے کی آواز باہر گلی تک آ رہی تھی۔ تیسری بیل پر قدموں کی چاپ ابھری۔ کون ہے؟ آہستہ آواز میں اندر سے پوچھا گیا۔ آواز یقیناً عبیرہ کی تھی۔ اتنا اندازہ تو حنان کو بھی ہو گیا تھا۔
میں ہوں حنان، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ دروازہ کھول کر سائٹ پر ہو گئی۔ بڑا سا صحن عبور کر کے برآمدے میں پڑی کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے وہیں رک گئی۔ اعتزاز انکل؟ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے سوالیہ انداز میں عبیرہ کو دیکھا۔ ان کا انتقال ہو گیا ہے، عبیرہ نے مشینی انداز میں جواب دیا۔ حنان کو شوق لگا، وہ بیٹھے بیٹھے پھر کھڑا ہو گیا۔ 4 روز پہلے۔ عبیرہ کرسی کی پشت پر انگلی سے کچھ لکھ رہی تھی۔ حنان سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر لیٹ ہو گیا۔ گھر میں اور کون ہے؟ گھر کی خاموشی محسوس کر کے وہ چونکا۔ کوئی نہیں۔ عبیرہ کے گلے میں پھندا سا لگ گیا۔ اعتزاز انکل کی کہانی بابا نے سنائی تو تھی، ستیلے بہن بھائی اور دور پار کے رشتہ دار سبھی خود غرض تھے۔ اسے یقین آ گیا۔ رات میں پڑوس سے آپا جی آ جاتی ہیں جنہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھایا تھا۔ بمشکل اس نے بات پوری کی۔ وہ کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ ذہن کئی اطراف میں گردش کر رہا تھا۔ اگر اس لڑکی کا اور اپنا رشتہ بھول بھی جائے تو اعتزاز انکل کی بیٹی کو بھی وہ یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، اور اگر کسی ہاسٹل میں رہائش مل جائے تو… وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ وہ تو سب ہو جائے گا یار۔ حنان کسی اور ہی سوچ میں تھا۔ میں اپنے ڈاکومنٹس آپ کو دے دوں؟ وہ فوراً اسے بیشتر جواب چاہ رہی تھی۔ کیا پتا یہ ایک بار چلے گئے تو پھر آئیں گے بھی یا نہیں، اس لیے وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ یہ الگ بات، اس کا مسئلہ بھی صرف وہی حل کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ آپ تیاری کر کے رکھیے گا۔ آپا جی کو بھی بلوا لیجیے گا، ان سے مل کر کل میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ گیا۔ کہاں؟ وہ سراسیما سی ہو گئی۔ فی الحال اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، کچھ اور دیکھوں گا۔ دیکھ لیجیے گا سامان مختصر ہو، باقی گھر لاک کر دیں گے۔ لیکن آپ مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ وہ بدستور پریشان تھی۔ آپ بے فکر رہیں، آپ میری ذمہ داری ہیں، میں پوری دیکھ بھال کر کے ہی خود فیصلہ کروں گا۔ اس نے اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے تسلی دی۔ یہ اور بات کی ذمہ داری کا لفظ بولتے ہوئے اسے اپنے آپ سے شرم آئی تھی۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہ باہر نکلا تو کئی لوگوں نے گلی میں چونک کر اسے غور سے دیکھا۔ عبیرہ کی آکورڈ پوزیشن کا سوچ کر وہ ایک بار پھر شرمندہ ہو گیا۔ بہرحال سر دست تو اسے پھپھو کے گھر جا کر اس مسئلے کو حل کرنا تھا۔ پھپھو کو مختصر ساری بات بتا کر اس نے فی الحال عبیرہ کی رہائش کی بابت دریافت کیا۔ پھپھو اور پھپھا اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ شہر کے نسبتاً بہتر علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ پھپھو کا ایک ہی بیٹا تھا جو 2 سال سے بسلسلہ روزگار ملیشیا میں مقیم تھا۔ پھپھا ریٹائرڈ پرنسپل تھے اور پھپھو کی طرح شفیق اور ملنسار۔ حنان کی زبانی پورا قصہ سن کر انہوں نے پہلے تو اس کی لاپرواہی اور غفلت پر شدید افسوس کا اظہار کیا، اور پھر پھپھو سے کہا کہ حنان کے ساتھ جا کر کل وہ خود عبیرہ کو لے کر آئیں تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ حنان کے سر سے ایک بڑا بوجھ سرک گیا تھا، لیکن ابھی اسے بہت کچھ کرنا تھا۔ زندگی کی ترجیحات کو از سر نو ترتیب دے کر اسے بہت سی چیزوں کا ازالہ کرنا تھا۔ میں نے تمہیں ڈنر کے متعلق بتایا تھا نا؟ رات کے جب وہ گھر لوٹا تو ممی لاؤنج میں ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات ان کی شدید ناراضگی کا احساس دلا گئے۔ میں بیزی تھا، وہ یہی کہہ پایا۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کہاں بیزی تھے؟ آفس سے تو تم دوپہر کو ہی اٹھائے تھے۔ ماما کی اطلاعات اس کے متعلق ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتی تھیں۔ ماما، میری پرسنل مصروفیات بھی ہو سکتی ہیں، میں دوست کے ساتھ تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ تحمل سے کام لے گا، لیکن ماما کی جرا سے چڑھ گیا۔ حنان، تم اپنے بابا کی طرح بہت کچھ مجھ سے چھپانے لگے ہو۔ ماما جہاں دیدہ تھی، گہری جانچتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر انہوں نے ٹھنڈی سانس بھر کر نتیجہ اخذ کیا۔ وہ کندھے اچکا کے رہ گیا۔ بات سچ جو تھی، رات سوتے جاگتے کیفیت میں گزری تھی۔ آپا جی نے تو ساری بات سن کر خاص سے اطمینان کا اظہار کیا، لیکن اسے عجیب سی بے کلی تھی۔ آنے والے شب و روز پتہ نہیں کیسے ہوں گے، اسے اندازہ نہ تھا۔ چپ چاپ بہت سے آنسو اس کی آنکھوں کے کنارے سے نکل کر تکیے میں جذب ہوتے رہے۔ امی کی ڈیتھ کے بعد تو اسے بابا کا سہارا تھا، وہ سنبھل گئی تھی، لیکن بابا کے بغیر تو وہ بالکل بے سائبان ہو گئی۔ لیکن تلخ حقیقت تھی کہ کسی کے جدا ہونے سے زندگی نہیں رکتی، سو وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہی صحیح، لیکن زندگی کی دوڑ میں شریک تھی۔ اس گھر میں اس کی ماما اور بابا کی بہت ساری یادیں تھیں۔ اس کو چھوڑنا اس کے لیے انتہائی مشکل کام تھا،
لیکن اسے امید تھی کہ وہ یہ مشکل کام بھی کر گزرے گی۔ اپنے ڈاکومنٹس، امی بابا کی کچھ تصویریں اور چند جوڑے جو نسبتاً بہتر حالت میں تھے اس نے رات کو ہی پیک کر لیے تھے۔ اب تو اسے انتظار تھا کہ رات گزرنے کا اور پھر نیا دن طلوع ہو جانے کا۔ اذانوں سے ذرا دیر پہلے اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اس نے بابا کو مسکراتے دیکھا، جیسے اسے حوصلہ دے رہے ہوں کہ حقیقت میں اسے بڑی ڈانٹ ملی تھی۔ خلاف توقع حنان ٹھیک 10 بجے پھوپھو کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ پھوپھو بہت محبت سے ملی، اعتزاز انکل کا افسوس کیا اور کافی دیر تک گلے سے لگا کر اسے تسلی دی۔ ذرا سی محبت پا کر اس کی آنکھیں ٹپ ٹپ برسنے لگیں۔ سوجی ہوئی محترم آنکھیں اس کے رت جگہ کا پتہ بتا رہی تھیں۔ بابا کے بعد وہ اپنی ماں، دادی اور بہن بھائیوں کے باوجود خود کو تنہا محسوس کرتا تھا، اور یہ لڑکی حقیقتاً کتنی تنہا تھی۔ حنان نے تعصب سے لب بھینچ لیے۔ پھوپھو نے آپا جی کے ساتھ مل کر گھر کو لاک کیا۔ وہ تو سن ہوتے وجود کے ساتھ دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ اپنا گھر تو ہر لڑکی کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن ایسی رخصتی کسی کی نہ ہو۔ اس کو لگا اسے اپنے آنسوؤں کو نہ بہنے دیا تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ حنان نے اس کا سامان گاڑی میں رکھا اور وہ آپا جی سے مل کر پھوپھو کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ گاڑی جانے پہچانے رستوں سے گزر رہی تھی۔ یہ اس کا اپنا ہی شہر تھا، لیکن اس وقت اسے سارے منظر انجانے لگ رہے تھے۔ پھوپھو کے گھر اس کا والہانہ استقبال ہوا۔ عائشہ اور فاطمہ دونوں نے اسے بھرپور پروٹوکول دیا۔ پھوپھو جان بھی محبت اور اپنائیت سے ملے تھے۔ دل کو یکایک گونا گو کہیں نہ کہیں ڈھارس ملی تھی۔ امید ہے یہاں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ عائشہ اور فاطمہ اچھے مزاج کی ہیں تو کزنز، لیکن میرے لیے بہنوں کی طرح ہیں۔ امید ہے ان کے ساتھ آپ کا ٹائم بہت اچھا گزرے گا۔ پھوپھو کچن میں گئیں تو حنان نے اسے مخاطب کیا۔ آپ آیا کریں گے یہاں؟ عبیرہ نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل آیا کروں گا۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ ویسے آپ میرا نمبر بھی لے لیں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو کال کر لیجیے گا۔ حنان اس کی پریشانی سمجھ رہا تھا۔ فون ہے نا آپ کے پاس؟ اسے اچانک ہی خیال آیا۔ وہ خفت زدہ سی انداز میں نفی میں گردن ہلا کے رہ گئی۔ گھر پر پی ٹی سی ایل تھا، بابا کے پاس موبائل بھی تھا جو ان کے آخری دنوں میں خراب ہوا تو پھر صحیح نہ کروایا جا سکا۔ اٹس اوکے، میں لا دوں گا۔ حنان نے کوئی اور سوال نہ کیا۔ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، میں کچھ دنوں تک خود ہی لے آؤں گی۔ ڈونٹ وری، میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ میری ذمہ داری ہیں۔ اگرچہ مجھے اس سلسلے میں بہت کوتاہی ہوئی ہے، بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اور میرا خیال ہے مجید میر اور اعتزاز احمد کے مابین جو تعلق تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ اگر تم میرے نکاح میں نہ بھی ہوتی تو میں پھر بھی وہی کرتا جو اب کر رہا ہوں۔ بات کے اختتام تک وہ آپ سے تم پر آ گیا۔ نکاح کے لفظ پر عبیرہ کی نظریں جھک گئی تھیں۔ شکر ہے یہ حقیقت یاد ہے ان کو اب تک۔ اس دن وہ زیادہ دیر تک نہیں رکا تھا، لیکن اگلے روز آفس سے واپسی پر آیا تو اس کے لیے موبائل بھی لے کر آیا تھا۔ اس میں نے اپنا نمبر بھی محفوظ کر دیا ہے۔ وہ عبیرہ سے بات کر رہا تھا اور پھوپھو دونوں کے ساتھ کھڑا دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اللہ دونوں کے دلوں میں محبت پیدا کرے۔ کتنی اچھی جوڑی ہے نا؟ عبیرہ کا دل تو کس حد تک لگ ہی گیا تھا۔ عائشہ اور فاطمہ سے اسے ایک لمحہ بھی اکیلا نہ چھوڑتی تھی۔ کہنے کو اس گھر میں 4 افراد تھے، لیکن پھر بھی خاصی رونق لگی رہتی۔ عبیرہ نے کچن کے کاموں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ اب اسے غیر معینہ مدت تک یہاں رہنا تھا تو اپنی جگہ تو خود بنانی تھی۔ پھوپھو، میں چاہتی ہوں کہ میں جاب کروں۔ وہ پھوپھو کے پاس بیٹھی ان کی قمیض میں بٹن ٹانک رہی تھی کہ اچانک کچھ خیال آنے پر بولی۔ پھوپھو کی اچھی نیچر کے باعث وہ کچھ ہی دنوں میں ان سے کافی مانوس ہو گئی تھی۔ مجھے تو بیٹا کوئی اعتراض نہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ تم حنان سے مشورہ کر لو۔ پھوپھو نے کپڑے سمیٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ ویسے یہ خیال تمہارے ذہن میں آیا کیسے؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بغیر جھجکے مجھے بتایا کرو۔ تم میرے لیے عائشہ اور فاطمہ کی طرح ہو بیٹا۔ پھوپھو سمجھی کہ وہ اپنی کسی ضرورت کے باعث ایسا کہہ رہی ہے۔ نہیں پھوپھو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں محض اس لیے کہہ رہی تھی کہ ذرا مصروف ہو جاؤں۔ وہاں تو میں ٹیوشن پڑھاتی تھی تو کافی وقت گزر جاتا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ پھوپھو نے ٹال دیا۔ وہ حنان سے بنا پوچھے اسے کوئی جواب نہ دینا چاہتی تھی۔ انہوں نے حنان کو فون کر کے اسے عبیرہ کی خواہش کے بارے میں بتایا۔ جاب کی کیا ضرورت ہے پھوپھو؟ جاب کے ساتھ کئی مسائل ہوتے ہیں۔ وہ گھر میں رہنے والی سادہ سی لڑکی ہے، وہ ہر سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکتی۔ بہرحال میں 2-4 روز میں چکر لگاؤں گا تو اس سے بات کروں گا۔
لیکن پھر 2-4 دن کی جگہ 2 ہفتے گزر گئے۔ پھپھو دادی کے پاس گئی تھی، وہاں سے پتا چلا کہ وہ کسی ایگزیبیشن کے سلسلے میں جاپان گیا ہوا ہے۔ مجید بھائی نے اس لڑکے کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ ماں اور بھائیوں کے دوہرے معیار، کاروباری مصروفیت، ایک اکیلی اس جان پر، اور تو وہ بیچارہ کیا کرے۔ ماں کے سامنے پھپھو نے دل کے جذبات کا اظہار کیا۔ سچ بتاؤں اماں، مجھے اس لڑکی پر بہت ترس آتا ہے۔ حنان اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر نبھانا تو چاہ رہا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ جذباتی لحاظ سے اس کی اس لڑکی کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں۔ اس کے لیے وہ پوری دنیا کے سامنے ڈٹ جائے، لیکن 1-8 سال یہ معاملہ ایسے ہی لٹکا رہا تو اس لڑکی کا کیا بنے گا؟ سچ پوچھیں مجھے تو ہول آتا ہے۔ پھپھو بھی اتنے دنوں سے کسی سامے کی تلاش میں تھی تو اپنے تجزیے لے کر بیٹھ گئی۔ ہاں مشکل تو ہے، عافیہ تو دونوں بہویں دولت کے پلڑے میں توڑ کر لائی ہے، لیکن میرے مجید کی نیت صاف تھی، اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دے گا۔ دادی نے اسے تسلی دی۔ تو اسے مجھ سے ملوانے لے آتی۔ کیسی ہے وہ؟ اعتزاز کی بیوی تو بہت خوبصورت تھی۔ دادی کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ بہت پیاری ہے اماں، ابیرہ بھی، لیکن میں یہاں نہیں لا سکتی، بھابھی کو بھنک بھی پڑ گئی نا تو بہت برا ہوگا۔ چل اچھا، موسم ذرا بہتر ہو جائے تو میں آؤں گی تیری طرف۔ دادی نے ان کی بات سے اختلاف نہ کیا۔ گھر آ کے پھپھو نے اسے حنان کے جاپان جانے کے متعلق بتایا تو اس کا دل افسردہ ہو گیا۔ اسے یہاں آئے 2 ماہ ہونے کو آئے تھے اور ان 2 ماہ میں مختصر سی کال کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ ابیرہ کو خود بھی اپنے مستقبل کا اندازہ تھا، اس لیے اس نے جاب کی بات کی تھی تاکہ کسی نہ کسی حد تک اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ سدا پھپھو کے گھر تو وہ رہ نہ سکتی تھی۔ بہرحال فی الوقت تو اسے حنان کی واپسی کا انتظار کرنا تھا۔ جاپان سے واپسی پر کئی دن تو اسے اپنی روٹین سیٹ کرنے میں لگ گئے۔ ایک دن دفتر سے جلد اٹھا تو پھپھو کے گھر کا رخ کیا۔ عائشہ اور فاطمہ نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ حنان تم بہت لاپرواہ ہو گئے ہو۔ عائشہ نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ گہری سانس لے کے رہ گیا۔ اب دادی اور پھپھو کے ساتھ تم بھی لیکچر دیا کرو گی مجھے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا، سمجھ گیا تھا کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ پھپھو کدھر ہیں؟ ابو کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ کیوں، خیریت؟ ہاں بس ٹمپریچر ہو رہا تھا 2 دن سے، خود ہی میڈیسن لے رہی تھیں، لیکن آج ابو زبردستی لے کر گئے ہیں۔ اور ابیرہ؟ شکر ہے اس کا بھی پوچھ لیا، جس کا سب سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ چائے بنا رہی ہے، میں بلاتی ہوں اسے۔ عائشہ اٹھ کر چلی گئی۔ السلام علیکم۔ کچھ ہی دیر میں ابیرہ چائے کی ٹرے اٹھا کر لاؤنج میں داخل ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ حنان نے موبائل اسکرین سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہلے کی نسبت کمزور ہو رہی تھی وہ۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ ٹیبل پر چائے رکھ کر پلٹنے لگی۔ حنان نے اسے آواز دے ڈالی، کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو یہاں۔ جی۔ وہ کسی معمول کی طرح اس کے مقابل آ کر بیٹھ گئی۔ تم جاب کرنا چاہتی ہو؟ جی، سوچ تو رہی ہوں۔ کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کوئی فائنینشیل پرابلم ہے کیا؟ اس نے چونک کر حنان کو دیکھا۔ اپنا فیوچر کسی حد تک سیکیور کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ 2 ٹوک بات کرے گی۔ تمہارا ماسٹر کس سبجیکٹ میں ہے؟ حنان نے پرسوچ سوچ نظریں اس کے چہرے پر جمائی، جیسے اس کی بات کی تہ تک پہنچ گیا ہو۔ ماسٹرز تو نہیں، گریجویشن کی ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ بابا کی بیماری کی وجہ سے اس نے گریجویشن بھی جیسے تیسے مکمل کی تھی۔ اوکے، پھر پہلے تم ماسٹرز کرو گی کیونکہ گریجویشن کی بنیاد پر تمہیں کوئی اچھی جاب نہیں ملے گی۔ حنان نے فوراً فیصلہ سنایا۔ ڈن ہو گیا، پھر میں انفارمیشن لے آتا ہوں ایڈمیشن کب ہوں گے۔ ماسٹرز تو میں پرائیویٹ بھی کر سکتی ہوں۔ اسے حنان کی اپنے متعلق فیوچر پلاننگ مایوس کر گئی تھی۔ ایک دفعہ بھی تو اس نے اسے آئندہ زندگی کے متعلق کوئی امید نہ دلائی تھی۔ انہی دنوں اچانک عائشہ کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ اس کے جیٹ امریکہ میں مقیم تھے۔ وہ 2 ماہ کی چھٹیاں لے کر پاکستان آ رہے تھے، سو اس کے سسرال والوں نے نزدیک ترین تاریخ مانگ لی۔ پھپھو کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ فوراً ملیشیا میں معاذ کو کال کر کے رابطہ کیا گیا۔ اس کی چھٹی کا بھی مسئلہ تھا، لیکن اس نے جیسے تیسے کر کے اوکے کا سگنل دے دیا۔ تیاری تو پھپھو نہ جانے کب سے کر رہی تھی، لیکن پھر بھی بازاروں کے چکر لگنا شروع ہو گئے۔ ابیرہ بھی اس موقع پر اپنی تمام تر مصروفیات اور پرسمردگی بھلا کر ان کی مدد کر رہی تھی۔ بازار کا زیادہ تر کام تو پھپھو اور عائشہ ہی کر رہی تھی، لیکن اسے گھر کی طرف سے انہیں مکمل مطمئن کر دیا تھا۔ پھپھو کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی تھیں۔ حنان نے کئی بار چکر لگایا۔ ابیرہ کو مصروف سے انداز میں گھر کا حصہ بنا دیکھ کر اسے خاصی تسلی ہوئی۔ اسے انسیت سی محسوس ہونے لگی تھی اسے دیکھ کر۔ آج کل تو دادی بھی پھپھو کے گھر رہنے آئی ہوئی تھی۔ انہوں نے عائشہ کو زبردستی پکڑ کر
گھر بٹھا دیا تھا کہ بازاروں کے چکر لگانے والی لڑکیوں پر روپ نہیں آتا۔ ویسے بھی اب تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے۔ ابیرہ کو مشفق سی دادی بہت اچھی لگی تھی، ان کی یادداشت بہت اچھی تھی۔ اسے پاس بٹھا کر وہ اس دن کی بھی جزیات اسے سناتی جس روز ابیرہ کی ماما دلہن بن کر اعتزاز احمد کے گھر آئی تھی۔ ابیرہ پوری دلچسپی سے ان کی باتیں سنتی۔ اس دن بھی پھپھو کے سسرال سے مہمان آنے والے تھے۔ وہ ان کے لیے تیاریوں میں مصروف تھی، جولر سے جولری لے کر آئی تھی اور بھی کئی کام تھے۔ ابھی تو رات کے کھانے میں دیر ہے، تم حنان کے ساتھ چلی جاؤ، دادی نے ان کی ٹینشن دور کرنا چاہی۔ حنان دادی سے ملنے آیا تھا۔ ارے نہیں اماں، آپ کو نصرت آپا کی عادت کا نہیں پتا، اگر وہ پہلے پہنچ گئی اور گھر میں نہ کوئی ہوا تو انہوں نے اس بات کو لے کر ہی منہ بنا لینا ہے۔ ایسا کریں آپ مجھے بتا دیں کہ کہاں سے کیا لینا ہے، میں ابیرہ کو ساتھ لے جاتی ہوں، اس کو شادی کے لیے بھی تو شاپنگ کروانی ہے، آپ کے کام بھی ہو جائیں گے۔ حنان آج حقیقت میں اسی کام کے لیے آیا تھا۔ پھپھو اور دادی تو خوشی کے مارے گنگ ہو گئی۔ فٹافٹ ابیرہ کو تیار ہونے بھیجا، ساتھ ہی عائشہ کو بھی آنکھ سے اشارہ کیا کہ ذرا اسے ڈھنگ کی تیاری کروائے۔ عائشہ دادی کا اشارہ پا کر ابیرہ کے پیچھے ہی چلی گئی، اور ابیرہ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حنان نے از خود اس کا نام لیا ہے۔ چون چراغ کیے بغیر اس نے عائشہ کی ہدایت پر عمل کیا۔ قدرے جھنپتے ہوئے وہ حنان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ اسے حنان کے ساتھ جاتا دیکھ کر سب لوگ خوش تھے، خوش تو وہ بھی بہت تھی۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود حنان نے دل کھول کر اسے شاپنگ کروائی تھی۔ کتنی مکمل شخصیت تھی حنان کی، اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے خود پر رشک آ رہا تھا۔ وہ اسے سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کا مسکرانا، چلنا پھرنا، اس کی حرکات و سکنات سب کی سب اس کے ذہن پر نقش ہو رہی تھی۔ کمال ہے یار، تمہارے ساتھ تو شاپنگ کرنا بہت آسان ہے، ورنہ خواتین تو سنا ہے کہ ایک سوٹ پسند کرنے میں کئی گھنٹے لگا دیتی ہیں۔ حنان نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔ ابیرہ کیا جواب دیتی؟ وہ تو آج مکمل طور پر اس کی شخصیت کے حصار میں آئی ہوئی تھی۔ یہ دن آنے والی کئی راتوں تک اس کے خوابوں میں آنے تھے، یہ تو طے تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ نصرت پھپھو نے شربت پیش کرتی ابیرہ کے ہاتھ سے گلاس تھامتے ہوئے پہچاننے کی کوشش کی۔ یہ ابیرہ ہے، مجید کی مرحوم دوست کی بیٹی۔ دادی نے جو بیانیہ جاری کیا وہ سب کو چونکا گیا، کیونکہ ابھی تک یہی طے پایا تھا کہ اس کا تعارف پھپھو جان کے کسی دوست کے حوالے سے کروایا جائے گا۔ اماں، آپ نے نصرت آپا کو حقیقت کیوں بتائی؟ آپ کو پتہ ہے شادی میں عافیہ بھابھی بھی آئیں گی، ان تک یہ تعارف پہنچا تو؟ پھپھو نے تنہائی میسر آتے ہی دادی سے سوال کیا۔ اس کو بھی یہی بتانا ہے، میں نے بہت سوچا ہے اور یہی مناسب ہے، بے نام و نشان بہو کو تو وہ کبھی قبول نہیں کرے گی۔ دادی نے توجہ دی۔ اور اعتزاز بھائی کی بیٹی کو بہو کے طور پر قبول کر لیں گی؟ پھپھو کو دادی کی سادگی پر تعجب ہوا۔ اللہ بہتر کرے گا، تم ابھی سے یہ سب سوچ کر ہلکا نہ ہو۔ دادی نے پھپھو کو تسلی دی تھی، لیکن وہ بھی یہ جانتی تھی کہ یہ بہت بڑا رسک ہے جو وہ لے رہی تھی۔ میری پریشانی کی فکر نہ کریں اماں، اصل مسئلہ اس بچی کا ہے۔ ویسے تو عافیہ بھابھی ایک نظر کے بعد دوسری نظر بھی نہ ڈالیں، لیکن جب اعتزاز بھائی کا ذکر ہوگا تو وہ ضرور چونک جائیں گی، یا نہیں؟ اور یہی سوال حنان نے بھی دادی سے کیا جب اسے سارے معاملے کی خبر ہوئی۔ حنان، مصلحت پسندی اچھی چیز ہے بیٹا، لیکن کبھی کبھی مصلحت پسندی بزدلی بن جاتی ہے۔ کچھ فیصلوں کو مصلحت کے تابع نہیں رکھنا ہوتا۔ سیدھی سادی دادی نے کوئی سنی سنائی بات کہی تھی یا اپنی زندگی سے سیکھا سبق انہیں سکھانا چاہا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہ پایا۔ لیکن دادی پھر بھی، وہ شاید ان کی بات سے متفق نہیں تھا، لیکن کھلم کھلا اختلاف بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو مجھے صرف یہ بتا کہ تیری زندگی میں آج جو گھو کی کیفیت ہے، اس کا سرا مجید کے تیرے نکاح کے فیصلے سے جا ملتا ہے نا؟ اگر مجید اس وقت مصلحت پسندی کی چادر نہ اوڑھتا تو تیری لیے زندگی اتنی بیزار نہ ہوتی۔ میں بیزار نہیں ہوں دادی، بابا نے اپنی طرف سے میری بہتر زندگی کا سبب کرنا چاہا تھا۔ اسے فوراً باپ کو کٹہرے سے نکالا۔ میں مجید کا فیصلہ غلط نہیں کہہ رہی۔ ابیرہ کو دیکھے بنا ہی میرے دل نے مجید کے فیصلے کو درست قرار دیا تھا، اور اب ایسی موہنی اور تابعدار بچی کو دیکھ کر تو دل سے باقاعدہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں نکاح کو چھپانے کے حق میں نہیں تھی، میں نے بڑا سمجھایا تھا اپنے مجید کو، لیکن وہ آنے والے وقت سے اچھی امید رکھے ہوئے تھا اور مصلحت کا شکار ہو گیا، اور اب عمل کی تمام تر ذمہ داری تیرے کندھوں پر ڈال گیا ہے۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے دادی؟ باہر کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا کاروباری دنیا کے اثر و روز رموز سے بخوبی آگاہ وہ شخص اپنی زندگی کی الجھی دوڑ سلجھانے کے لیے اس ضعیف العمر خاتون کی رائے کو فوقیت دے رہا تھا۔
ابھی تو شادی کے ہنگاموں سے فراغت پا کر میں ابیرہ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی. میری دیکھ بھال کے لیے تجھے کسی ملازمہ کی ضرورت تھی نا. ملازمہ میرا کتنا خیال رکھ سکتی تھی یہ تو مجھے بھی پتا ہے. بس اب ابیرہ کو لے کے جاؤں گی. یہاں نصرت نے محاذ کھولا ہے. معاذ کی ہونے والی ساس ہے اور اسے اس گھر میں معاذ کی موجودگی میں ایک جوان جہان لڑکی کا وجود گوارا نہیں. ساری دنیا ہی خدائی فوجدار بنی ہوئی ہے. اور وہاں ماما جو طوفان اٹھائیں گی وہ دیکھ لیں گے, سنبھال لیں گے اسے بھی. حنان کو ان کی تجویز پسند آئی تھی. یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ دل و دماغ پر سے بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. پھر بھی دادی کا حوصلہ چیک کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کیا سنبھالا, تیری تجویز ہے تو خود ہی سنبھالا. دادی مسکرائیں. وہ سر کھجا کر رہ گیا. لیکن حنان یہ سب کچھ عارضی ہوگا. تو نے جلد از جلد کسی فیصلے پر پہنچنا ہے. اگر تو یہ رشتہ نبھا سکتا ہے تو تجھے خود راہ بنانی پڑے گی, اور اگر تیری نظر میں کوئی دوسرا حل ہے تو بھی صحیح فیصلہ تجھی کو کرنا پڑے گا. دوسرا حل؟ حنان چونکا. تیری اگر پیار محبت کی شادی ہوتی تو وہ پیار تجھے تیرے اپنوں کو قائل کرنے کے قابل بناتا, تیرے اندر ہمت پیدا کرتا. اب چونکہ تیری کوئی دلی اور جذباتی وابستگی تو نہیں اس بچی سے, ایسے میں تو اگر اس کا جائز حق دلوا سکتا ہے تو بیٹا اس سے افضل کوئی بات نہیں. لیکن تو محض بلی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے وقت گزارنا چاہتا ہے تو اس بچی کو آزاد کر دے. ابھی اس کے پاس وقت ہے, اللہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب بنا ہی دے گا. لیکن اگر 2-4 سال اور گزر گئے تو اس کے پاس شاید کچھ بھی باقی نہ بچے. دادی حنان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بغور دیکھ رہی تھی. وہ پوتے کے دل و دماغ کو تحریک دینا چاہتی تھی, جو اس لڑکی کے ساتھ ساتھ حنان کے خود کے لیے بھی بے حد ضروری تھا. لیکن وہ دونوں نفوذ اس تیسری ہستی سے بے خبر تھے جو دروازے کے باہر اپنی قسمت سے شاکی دونوں ہاتھ لبوں پہ رکھے سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی. کاش دادی حنان کی طرح وقت کو ٹالے جاتی. تلخ حقائق کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا, اور حنان جیسے شخص کا ہو کر بھی اس کی زندگی سے نکل جانا قطعی آسان نہ تھا. شادی کی تقریبات میں دادی کی کہی باتوں کی گونج اگر ابیرہ کے کانوں میں آتی رہی تو حنان بھی اسے دامن نہ چھڑا سکا. ابیرہ نے پوری کوشش کی کہ سر جھٹک کر سارے خیالات سے دامن چھڑا کر شادی کی ذمہ داریوں میں پھپھو کا ہر ممکن ہاتھ بٹائے, کیونکہ ان گزرے چند ماہ میں اس گھر سے وابستہ کسی بھی شخص نے غیریت کا احساس اسے ہونے نہ دیا تھا. کسی حد تک وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی تھی. مایو مہندی کی تقریبات نسبتاً سادگی کے ساتھ گھر میں ہی کی گئیں, جن میں قریبی رشتہ دار ہی مدعو تھے. حنان آیا ضرور, لیکن ابیرہ سے آمنا سامنا چند ایک بار ہی ہو سکا, اور یہ بات اس کا سوگوار حسن اور بہت سی نگاہوں کی زد میں رہا. ماما نے شادی والے دن اسے بٹھا کر چھوٹا سا انٹرویو بھی لے لیا کہ وہ ہر امکان پر سوچنے کی عادی تھی. حنان آیا تو ابیرہ اس وقت ماما کے پاس ہی بیٹھی تھی. وہ چونک گیا. اس کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے وہ ماما کے ساتھ والی کرسی پر گرنے والے سٹائل میں بیٹھا. یہ ابیرہ ہے, اعتزاز احمد کی بیٹی. ماما نے نہ جانے کیا سوچ کر اس کا تعارف حنان سے کروایا تھا. جی مجھے معلوم ہے. حنان نے ایک نظر اس کے کنفیوز چہرے پر ڈال کر ماما کو دیکھا. ماما چونک سے گئیں. ہاں تم تو اپنی پھپھو کے گھر آتے جاتے ہو, واقف تو ہو گئے ہی. یہ میں نے کیسے سوچ لیا تھا کہ تم نہیں جانتے ہوگے. ان کے لہجے میں طنز تھا یا ابیرہ کو محسوس ہو گیا تھا. میں جاؤں آنٹی اب؟ وہ مؤدب سی اجازت مانگ رہی تھی. ماں بیٹے کی اس گفتگو میں اس کا ہونا غیر ضروری تھا. ابیرہ یہ دادی کی میڈیسن ہے, ان کو کہنا کہ ابھی کے ابھی کھا لے, ان کے سر میں درد تھا صبح سے. حنان نے اسے میڈیسن پکڑاتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا تو وہ دبائی تھامتی سر ہلا کر پلٹ گئی. دادی کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تھی. میں نے سوچا ہے ان کے لیے کوئی کیئر ٹیکر رکھ لوں 24 گھنٹوں کے لیے. حنان اس کے جانے کے بعد ماما سے مخاطب ہوا. انہوں نے سر ہلانے پر اکتفا کیا. یہ بات ان کے لیے زیادہ اہم نہ تھی جس پر وہ زیادہ سوچ بچار کرتی. حنان کے لیے بھی اتنا ہی کافی تھا. قدرے پرسکون سے انداز میں بیٹھ کر وہ حال کا جائزہ لینے لگا. یہ بات اور تھی کہ بار بار نظریں بھٹک کر ابیرہ پر جا ٹھہرتی, جو اپنی عمر کی لڑکیوں کے برعکس ایک عجیب سی سوگواریت لیے ہوئے تھی. وہ اچھی خاصی پرکشش لڑکی تھی, لیکن چھوٹی سی عمر میں دنیا نے اتنے رنگ دکھائے تھے اسے اب کوئی خوشکن سوچ اس کے چہرے پر اپنا عکس نہیں چھوڑتی تھی. حنان کو افسوس ہوا دادی کی کہی باتیں ایک بار پھر اس کو اپنی گرفت میں لے چکی تھی. عائشہ کی شادی کے بعد نہ جانے حنان نے ماما کو کیا کہہ کے راضی کیا وہ نہیں جانتی تھی. یہ اس کے لیے اہم بھی نہ تھا.
اہم تھا تو یہ کہ وہ انیکسی میں دادی کے پاس شفٹ ہو چکی تھی، جہاں حنان کا دن میں کم از کم ایک چکر ضرور لگتا۔ عموماً وہ صبح کی واک سے واپسی پر دادی کے پاس چلا آتا، کیونکہ باقی گھر تو اس وقت محو استراحت میں ہوتا۔ یہ اس کی شروع کی روٹین تھی۔ پہلے تو وہ دادی کو چائے بھی بنا کر دیا کرتا تھا اگر سرونٹ کوارٹر سے کوئی نہ آیا ہوتا تو۔ روٹین اب بھی وہی تھی، لیکن اب اس کے آتے ہی دادی کے لیے ہلکا پھلکا ناشتہ اور حنان کے لیے فریش جوس ابیرہ لے کر آتی۔ زندگی قابل قبول ہو گئی تھی ابیرہ کے لیے بھی۔ نکاح میں رہتے ہوئے اپنے دل کو بالکل بے نیاز رکھنا مشکل تھا ابیرہ کے لیے۔ پھپھو کے گھر رہتے ہوئے کئی دن بلکہ ہفتوں بعد حنان سے اس کا آمنا سامنا ہوتا، دل پر یاسیت سی طاری ہو جاتی۔ یوں لگتا کہ جیسے زندگی کے قافلے کو عارضی طور پر پڑاؤ نصیب ہوا ہو اور آنے والے سفر کا خوف اعصاب کو بوجھل کیے رکھا ہو۔ اور یہاں دادی کے ساتھ چھوٹی سی انیکسی میں دل خود بخود ہی خوش فہم ہوتا جا رہا تھا۔ روز اس کو دیکھنا، روٹین کے سوال جواب، دادی کے ساتھ گزارے اس کے چند لمحات جن میں وہ بھی شامل ہوتی، ابیرہ کو سارے دن کے لیے مثبت اشارے دیتے۔ لیکن زندگی اتنی سہل نہیں تھی ابیرہ اعتزاز کے لیے، شاید کبھی بھی نہ تھی۔ فروا اپنے سسرال سے حنان اور ایشر کا رشتہ فائنل کرنے کے مطالبے کے ساتھ آ گئی تھی۔ میں اب اس وقت واپس جاؤں گی جب بھائی اپنی رضامندی دے دیں گے ایشر کے لیے۔ اس نے جو کہا تھا اس پر عمل کرنے کا پکا ارادہ لیے ہوئی تھی۔ سال سے اوپر ہو گیا تھا ایشر کے لیے حنان کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ یہ کیا بچکانہ حرکت ہے فروا، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں اس طرح تمہاری یا تمہاری نند کی بچکانہ ضد پر شادی کر لوں گا؟ حنان نے اسے ڈانٹا تو وہ چہکوں پہکوں رونے لگی۔ آپ نے انکار کرنا تھا تو سال پہلے کر دیتے، معاملہ یہاں تک تو نہ پہنچتا۔ میری کیا عزت رہ جائے گی اپنے سسرال میں؟ اور ایشر پر تو جان چھڑکتے ہیں عبید، اگر ایشر ہرٹ ہوئی تو وہ مجھے بھی خوش نہیں رہنے دیں گے، عبید کے ساتھ میں بھی خوش نہ رہ پاؤں گی۔ ہاں تو میں نے کب اقرار کیا تھا کہ تم میری طرف سے اپنے سسرال میں کولو اقرار کرتی پھرو؟ حنان تپا ہوا تھا۔ دیکھ رہی ہیں ماما بھائی کو، انہوں نے انکار بھی تو کبھی نہیں کیا، ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ فروا نے اپنا رخ ماما کی طرف کیا جو پیشانی پر تیوری ڈالے یک تک حنان کو دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر آپ کی طرف سے ایشر کے لیے انکار ہے تو مجھے اس گھر میں زندگی میری عذاب ہو جائے گی۔ پلیز بھائی، میں جانتی ہوں اسے وہ بہت جذباتی ہے، اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہوگی، اور اس میں کمی بھی تو کوئی نہیں ہے، خوبصورت ہے، فورن کوالیفائڈ ہے، اپنا برانڈ بھی سیٹ کر چکی ہے۔ فروا آنسو پونچھ کر اب ایشر کی وہ خوبیاں اس کو بیان کرنے لگی جن سے وہ باخوبی آگاہ تھا۔ ایشر اس کی کلاس فیلو بھی رہ چکی تھی، اور وہ ان دنوں بھی اس کی یک طرفہ جذباتیت سے جو کافی حد تک بچکانہ پن تھا عاجز آ گیا تھا۔ اسے زہر لگتی تھیں وہ لڑکیاں جو اپنے نسوانی وقار کو پس پش ڈال کر توجہ حاصل کرنے کے لیے عجیب عجیب حرکتیں کریں۔ باہر جا کر وہ اسے بھول بھی گیا تھا، لیکن 2 سال پہلے فروا کی شادی جب عبید سے ہوئی تو اس وقت ایک بار پھر اس کے حصول کے لیے وہ سرگرم ہو چکی تھی۔ عبید سے فروا کا رشتہ اس وقت طے ہوا تھا جب وہ باہر تھا، ورنہ شاید وہ اس فیملی میں اپنی بہن کی شادی کرنے کا سب سے بڑا مخالف ہوتا۔ تم رونا دھونا بند کرو فروا، اور منہ ہاتھ دھو کر جاؤ، سب بہتر ہو جائے گا۔ اور تم حنان، آج نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ وہ زیر خاتون تھی۔ فروا کو بھیج کر وہ حنان کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ فروا کی بچکانہ ضد ہے تو تم عقل و فہم سے کوسوں دور ہو۔ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں فروا سے عبید کی شادی ایشر کی خواہش پر ہوئی تھی، اور شادی کے محض ہفتہ بعد ہی فروا کے ہاتھ جب ایشر کا رشتہ بھیجا گیا تو سب سے پہلا انکار میری طرف سے ہوا تھا، تو کیا یقین کرو گے اس پر؟ حنان نے نہ سمجھی میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً سے بیشتر مسز آفتاب کو کہہ دیا تھا کہ میں ادلے بدلے کے اس فرسودہ رواج پر یقین نہیں رکھتی۔ اس پر انہوں نے بھی ایشر کی خواہش بلکہ ضد نما خواہش کا بتا کر فروا اور عبید کی خوشیوں میں درپیش آنے والی ممکنہ رکاوٹوں سے مجھے آگاہ کر کے اتنے ہی مہذب انداز میں مجھے سوچنے کا ٹائم دیا تھا جتنے مہذب انداز میں نے ان سے اس رشتے سے معذرت کی تھی۔ میرے سامنے کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ عبید اور فروا ہر لحاظ سے آسودہ تھے۔ اس دن سے میرے سامنے کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ عبید اور فروا ہر لحاظ سے خوش تھے۔ اس دن سے لے کر آج تک اس گھر میں فروا کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے مسز آفتاب کو
2 ماہ بعد اسی روز ہاں کہہ دی جب فروا ہنی مون کے بعد یورپ سے لوٹی تھی۔ اس کے چہرے کی چمک اور لبوں پر دوڑتی مسکراہٹ نے وہ کام ایک لمحے میں مجھ سے کروا دیا جس کے لیے میں نے 2 ماہ دن رات جاگ جا کر سوچ بچار کر گزارے تھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ فروا کو یہ ساری تفصیلات نہیں معلوم۔ اگر اسے یہ بات پتہ چل جاتی تو اس کی شادی شدہ زندگی کا سارا اعتماد دانوں ڈول جاتا۔ لیکن اب فروا کا اس طرح آنا، رونا دھونا اس بات کی غمغازی کرتا ہے کہ مسز آفتاب اب ہماری طرف سے واضح پیش رفت چاہتی ہیں۔ حنان سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ لیکن ماما، آپ نے فروا کی شادی کو بچانے کے لیے میری خوشیوں کا سودا تو کر لیا نا؟ وہ شکوہ کرنا تھا۔ جو لڑکی ایک لڑکے کو پانے کے لیے اس حد تک پلاننگ کر سکتی ہے وہ اس کو آئندہ زندگی میں کون سی خوشی دے گی؟ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی حنان۔ میں نے ہر طرح سے ایشل کو پرکھا ہے۔ وہ جذباتی لڑکی ہے لیکن کسی قسم کی اخلاقی گراوٹ کا شکار نہیں۔ اگر مجھے کہیں سے بھی کوئی منفی اشارہ ملتا تو میں اتنی سنگ دل نہیں کہ ایک اولاد کی خوشیوں کی خاطر دوسرے کو بہن چڑھا دوں۔ سو یو ڈونٹ وری اور خود کو آمادہ کرو۔ 1 ہفتے کے بعد ان لوگوں کو انوائٹ کر کے میں نکاح کی تاریخ فائنل کر دوں گی۔ کیا نکاح؟ وہ اچھلا۔ نو نیور، میں نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ کچھ ٹائم دیں مجھے، میں الجھ گیا ہوں بری طرح۔ پلیز ماما، میں کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتا، نہ آپ کو، نہ فروا کو، نہ ہی کسی اور کو۔ ذہن میں ابیرہ کی شبیہ ابھری تھی۔ اٹس اوکے، ٹیک یور ٹائم بیٹا، بٹ بی پازیٹیو۔ اپنے مزاج کے برخلاف انہوں نے تحمل مزاجی سے حنان مجید کو سنبھالا تھا۔ وہ مجید میر کا پرتو تھا اور عافیہ مجید جانتی تھی کہ مجید کی طرح وہ کبھی خود غرض نہیں ہو سکتا۔ سو ساری حقیقت میں کس حد تک مبالغہ امیزی کر کے انہوں نے اس کے ویک پوائنٹ پر وار کیا۔ مسز آفتاب نے عیشا کی خواہش سے انہیں آگاہ ضرور کیا تھا لیکن فروا کی خوشیوں سے اسے مشروط ہرگز نہیں کیا تھا۔ لیکن عافیہ کے لیے اس رشتے میں بہت کشش تھی۔ عیشا دولت، ذہانت، خوبصورتی کی مروجہ معیار سے کہیں آگے تھی اور اب تو اپنا برانڈ بڑی کامیابی سے سیٹ کر چکی تھی۔ ایسی ہی بہو چاہیے تھی انہوں نے کیلکولیٹڈ زندگی گزاری تھی اور دوسروں کے لیے بھی وہ ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی۔ وہ ساری رات بلکہ اگلی کئی راتیں بھی حنان نے جاگ کر گزاری تھی۔ ابیرہ کے ساتھ نکاح کے وقت اس کا ذہن صاف سلیٹ تھا۔ بابا کی خوشی اس کے لیے اہم تھی، سو وہ لڑکی اس کے نگاہ میں آ گئی۔ یہ اور بات تھی کہ جتنی آسانی سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی اتنی ہی آسانی سے وہ اس کی ترجیحات میں پس پشت چلی گئی۔ جب وہ بابا کے بعد زندگی کی الجھی دوڑ سلجھانے میں جٹ گیا تھا، کبھی بھولے بسے خیالات آتے بھی تو فیوچر پلاننگ کے کھاتے میں ڈال کر وہ حال میں جینے لگا۔ ہاں لیکن یہ بات تھی کہ اس کے نکاح کے بعد اسے بے شمار لڑکیاں ملی اپنی پریکٹیکل لائف میں، لیکن اس کا ذہن کبھی بھٹکا نہ۔ اس نے جب بھی زندگی میں پڑاؤ کرنا تھا تو اسی دروازے پر جانا تھا۔ اس کا ساتھ یقیناً حنان کو خوشی دیتا، یہ دعویٰ بابا کا تھا۔ لیکن اب گزشتہ چند ماہ میں وہ ابیرہ کو اتنا جان گیا تھا کہ وہ نازک سی لڑکی سنبھال کر رکھے جانے کے قابل تھی۔ کسی آپ کینے کے مانند باوقار سلجھی ہوئی شخصیت اس کی ظاہری خوبصورتی سے بھی بڑا پلس پوائنٹ تھا اس کے نزدیک، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اسے دیکھ کر اپنے اندر طمانینت اترتی محسوس کرتا۔ وہ بہت زیادہ نہیں بولتی تھی، اسے اپنے بھرم عزیز تھے، لیکن جب وہ دادی کے ساتھ ہنس بول رہا ہوتا تو ابیرہ اسے دیکھتے ہوئے گمسی ہو جاتی۔ اس کی آنکھیں اس کا حال دل عیاں کرنے لگی تھی۔ اس کے دل میں بھی حنان کی چاہت پیدا ہو گئی۔ حنان سے نظریں ملانے پر اس کا فوراً نظریں چرا لینا بھی ایک لاشعوری کوشش ہوتی اپنے اندر چھپانے کی۔ حنان کو اس کی آنکھوں کی چمک، چہرے پر کھلتے رنگ سب سمجھ آ رہے تھے اور اچھے بھی لگ رہے تھے۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی پلاننگ کرنے لگا تھا، اگرچہ اظہار اس نے کبھی نہ کیا تھا۔ اظہار کرنے میں وہ ہمیشہ سے کمزور تھا، لیکن شاید یہی بہتر تھا اس معصوم لڑکی کے لیے۔ وہ فروا کی خوشیاں داؤ پر لگا بھی دیتا اگر اسے امید ہوتی۔ ایسا کرنے سے ابیرہ کو اس گھر میں اس کا جائز مقام کبھی مل جائے گا۔ اگر ماما کی ضد میں وہ اس کے گھر میں آئی ہوئی ساری زندگی اچھوت بن کر گزارنی پڑتی اسے، وہ سادہ سی لڑکی سازشوں کا مقابلہ کیسے کر پائے گی؟ مجھے دادی کو اپنا فیصلہ سنا دینا ہوگا، ابھی وقت ابیرہ کے پاس ہے۔ اس نے جذبات ایک طرف رکھ کر منطقی لحاظ سے سوچ بچار کی، اور منطق کو دلوں کے ٹوٹنے اور جڑنے سے غرض نہیں ہوتی۔ 1 ہفتے سے اس کا دادی کے پاس چکر نہ لگا۔ ابیرہ بے چین تھی، دادی بھی اس کی بے کلی دیکھ رہی تھی۔
وہ کہیں باہر کے دورے پہ گیا ہوا ہے۔ اچانک ایسے کئی دنوں کے لیے غائب ہو جانا اس کی عادت ہے۔ دادی نے اس کو سنانے کے لیے خود غلامی کی۔ وہ کیا کہتی کہ روز واک سے واپسی پر انیکسی کی طرف بڑھتے قدموں کو روک کر اس کے دوسرے راستے پر مڑ جانے تک وہ ایک ایک لمحہ کیسے سانس روک کر دیکھتی ہے۔ ٹیرس پر کھلنے والے اپنے کمرے کی گلاس ونڈو میں پردے کی اونٹ سے جھانکتی اس کی آنکھیں اس وقت تک اس کے قدموں کا تعاقب کرتی جب تک وہ اپنے پوشن میں داخل نہ ہو جاتا۔ اس کا دل جو کئی دنوں سے خوش فہمی کا شکار ہوا چلا تھا اب کسی انہونی کی خبر دے رہا تھا، اور آج جب وہ اتنے دنوں بعد دادی کے پاس بیٹھا اپنا حال دل سنانے کو تیار تھا تو وہ جان کر سامنے نہ آئی تھی۔ دادی کے قدموں میں بیٹھا ان کی گود میں سر رکھے ساری کتھا کہانی سنانے کے بعد وہ اپنے فیصلے سے انہیں آگاہ کر رہا تھا۔ ابیرہ وہاں نہیں تھی، لیکن حنان جانتا تھا کہ اس کا رواں رواں سماعت بن کر اس کے الفاظ کا زہر اپنے اندر اتار چکا ہوگا۔ دادی کو رنج ہوا، بہت شدید رنج۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اسے تسلی کا ایک لفظ بھی نہ بول پائیں۔ کافی وقت دادی کے ساتھ گزار کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ابیرہ لاؤنج میں کچن کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھی جب وہ دادی کے کمرے سے نکلا۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملی۔ سرخ سوجی ہوئی آنکھیں گواہ تھیں کہ وہ حنان کا فیصلہ سن چکی تھی۔ آئی ایم سوری ابیر، میں تمہارے قابل تھا ہی نہیں۔ تمہارا نقصان ناقابل تلافی ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہاری لائف سیٹل ہونے تک تم میری ذمہ داری ہو۔ میں پھپھو سے بھی بات کروں گا اس سلسلے میں، بہت جلد کوئی بہتر سبب بن جائے گا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ عائشہ کی شادی میں کئی لوگوں نے ان سے تمہارے متعلق پوچھا تھا۔ بات کرتے وہ دھیرے سے ہنسا جیسے خود کو اذیت دے رہا ہو۔ ابیر بغیر پلکیں جھپکائے یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے ابیر کہا تھا۔ ابیر اس کو صرف بابا کہتے تھے، باقی پوری دنیا کے لیے وہ ابیرہ تھی۔ تم بہت اچھی ہو ابیر۔ اف، پھر ابیر۔ اس نے آنکھیں مینچی زور سے۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو گی۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی ضمانت۔ وہ ہوش میں آئی ایک دم۔ اور نہ ہی مجھے خوشیاں چاہیے۔ اس کا لہجہ چٹکا ہوا تھا۔ میں اسی حال میں خوش ہوں، بس مجھے یہیں رہنے دیں دادی کے ساتھ۔ وہ جیسے کر لائی تھی۔ آپ اپنی زندگی شروع کریں، ضرور کریں، لیکن پلیز مجھے بے ایمان نہ کریں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں حنان، میں کبھی کوئی حق نہیں جتاؤں گی، نہ کبھی آپ کے راستے میں آؤں گی، لیکن مجھے بے صاحباں مت کریں، مجھ سے اپنا نام مت چھینیں۔ وہ ٹپ ٹپ گرتے آنسوؤں کے ساتھ اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا بھرم، اپنا وقار، اپنی خودی، اپنی انا سب قربان کر دیا۔ اس لمحے حنان نے بے اختیار اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر نیچے کیے۔ ایسے نہ کرو ابیر۔ اس نے کانپتے وجود کو سنبھال کر کرسی پر بٹھایا۔ لو پانی پیو۔ پانی کا گلاس اس نے اس کے لبوں سے لگایا۔ نہیں پینا مجھے پانی۔ ابیر نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ میرے لیے کوئی انتہائی فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں جاب کر لوں گی، ہاسٹل میں رہ لوں گی، آپ کی لائف ڈسٹرب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ کی خوشیوں میں رکاوٹ بھی نہیں بنوں گی۔ آنسو پونچھ کر تیز تیز بولتی وہ اسے جیسے سمجھانا چاہ رہی تھی، لیکن پلیز آپ ایسا نہ کریں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ اس کا ضبط ایک بار پھر جواب دے گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دے۔ حنان پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ ابیر کے ہاتھ نہایت نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آئی پرومس، جب تک تمہاری خواہش نہیں ہوگی میں کوئی انتہائی فیصلہ نہیں کروں گا۔ بی ریلیکس ناؤ۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ حنان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے زیادہ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتا تھا، جن میں رقم درد کی داستاں کچھ اور گہری ہوئی تھی۔ وہ اسے سنبھلنے کے لیے ٹائم دینا چاہتا تھا۔ میں نکاح کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔ آپ میری طرف سے اقرار ان لوگوں تک پہنچا کر ڈائریکٹ شادی کی ڈیٹ فائنل کر دے ماما۔ حنان نے مشینی سے انداز میں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا ماما کو مخاطب کیا۔ اوہ بھائی یو آر گریٹ۔ فروا اپنی کرسی چھوڑ کر پیچھے سے آ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی تھی۔ اٹس اوکے۔ حنان نے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ ان کا پتہ کام کر گیا تھا۔ ماما نے طمانیت سے فروا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں پیغام دیا کہ شام تک فون کر کے مسز آفتاب کو خوشخبری دی گئی اور مزید تفصیلات طے کرنے کے لیے اگلے روز انہیں ڈنر پر انوائٹ کر لیا گیا۔ ڈنر پر سب لوگوں کے ساتھ
ایشل بھی آئی تھی جس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ آئے واک کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد وہ حنان کو لے کر لان میں چلی آئی۔ حنان نے اس کی ان عادتوں کے لیے خود کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ آدھے گھنٹے کی واک کے دوران ایشل بولتی رہی اور ہنستی رہی۔ اس کی ہنسی میں بے ساختگی تھی اور تازگی بھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے حنان گمسا ہوا۔ آس و نراس میں ڈوبی دو آنکھیں دماغ میں ثبت ہو گئیں۔ ایک گہری سانس لے کر خود کو حال میں واپس لانے کے لیے اس نے اوپر آسمان کی جانب نظر اٹھانا چاہی، جو انیکسی کے اوپر والے روم کی گلاس وال پر آ کر ٹھہر گئی، جس کے دوسری طرف ذرا سا پردہ ہٹا جھانکتا وجود ایک دم سے پیچھے ہوا تھا۔ حنا نے پھر سے لان کی تازہ ہوا میں سانس لینا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ آؤ اندر چلتے ہیں۔ اس نے ایشل کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے قدم اندر بڑھا دیے۔ ایشل کی تیز حساسیت نے ٹیرس کی طرف اٹھ کر ٹھہر جانے والی اس کی نظروں کو محسوس کیا تھا۔ ایک نظر اس انیکسی کے ٹیرس کی طرف ڈالی، وہاں کوئی نہ تھا۔ پیچھے کمرے کی لائٹس آن تھیں اور پردے برابر تھے۔ وہاں کون رہتا ہے؟ حنان کا اضطراب اس کے لیے بامانی ہو گیا۔ فروا اسے پوچھو گی وہاں کون رہتا ہے؟ اس نے مصمم ارادہ کیا تھا۔ وہاں دادی رہتی ہیں۔ اس کے استفسار پر فروا نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا، اکیلی؟ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ اپنے لہجے کو سرسری بنا کے رکھے۔ ہاں، بس ملازم ہوتے ہیں اور ایک ان کی کیئر ٹیکر ہے کچھ عرصے سے۔ فروا نے تفصیل بتائی۔ خیریت، کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ فروا اپنی حیرانی کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکی۔ نہیں، بس ایسے ہی، میں سوچ رہی تھی کہ کسی دن دادی سے مل کر آؤں، کافی عرصے سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایشل نے مسکرا کر اسے مطمئن کیا۔ دادی سے ملنا تو وہ چاہتی تھی، لیکن جتنی بار بھی وہ میر ہاؤس گئی، حنان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت بتانے کے چکر میں وہ اس ملاقات کو اگلی بار پر ڈال دیتی۔ ویسے بھی اس دن کے بعد اس نے حنان کے مزاج میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نوٹ بھی نہ کی تھی کہ وہ خریدتی۔ وہ خاموش طبیعت تو نہیں تھا، لیکن اس کی نیچر ریزرو تھی۔ تعلقات میں فاصلہ رکھنے کا وہ ہمیشہ سے قائل تھا، سو ایشل مطمئن تھی وہ اس کے ہونے جا رہی تھی، سو سارے تکلفات ازخط خود ہی ختم ہو جانے تھے۔ کچھ بھی تھا، وہ حنان کے اس گریز کے سبب اس کی طرف مائل ہوئی تھی۔ اس کی مہم جو فطرت کے لیے حنان مجید ایک چیلنج تھا، اور چیلنجز کو پورا کرنا اس کی تھرلنگ فطرت کا خاصہ تھا، لیکن اب حنان کے لیے اس کے جذبات میں ٹھہراؤ سا آتا جا رہا تھا۔ وہ اپنا تعین اسے تسخر کرنے والی تھی، یا شاید تسخر کر چکی تھی۔ اگر وہ شام اس کی زندگی میں نہ آتی۔ حسب عادت حنان کے ساتھ طویل ٹائم گزارنے کی نیت سے اس نے آؤٹنگ کا پلان کیا۔ ڈنر کے بعد گھر جانے کے بعد وہ حنان کے ساتھ اس کی طرف ہی چلی آئی کہ ماما سے ملے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں۔ ڈرائیو وے پہ وہ لوگ ابھی گاڑی سے نکلے ہی تھے کہ عبیرہ حواس باختہ سی بھاگتی ہوئی اس طرف آئی۔ چہرے پر ہراس پھیلا ہوا تھا۔ کیا ہوا عبیر؟ حنان تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ ایشل نے آنکھیں میچ کر اسے پہچاننے کی کوشش کرنا چاہی۔ حنان، دادی کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہی، نہ کسی بات کا جواب دے رہی ہیں، وہ رونے کو تھی۔ حنان ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بنا انیکسی کی طرف بھاگا۔ عبیر بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ ایشل گو مگو کی کیفیت میں تھی، ان کے پیچھے جائے یا اندر ماما کے پاس۔ اندر دادی واقعی آنکھیں موندے ساکت لیٹی تھیں، ایک ہاتھ سینے پہ دھرا تھا اور دوسرا پہلو میں۔ ایک نظر دیکھنے پر یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ گہری نیند میں ہوں۔ حنان نے ان کا چہرہ تھپتھپایا، نبض چیک کی، ہلکی ہلکی نبض چل رہی تھی، لیکن بند آنکھوں کی پتلیوں میں ذرا سی بھی جنبش نہ تھی۔ میں ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر دادی کے نحیف وجود کو بازو میں اٹھایا۔ میں بھی چلوں گی ساتھ۔ عبیر نے دادی کے ساتھ چپل اٹھائی اور چل پڑی۔ ہوش میں آئیں گی دادی تو ننگے پاؤں گھر تھوڑی آئیں گی نا۔ وہ کسی بھی خدشے کو دل میں نہیں جگہ بنانا چاہتی تھی۔ میں چلوں ساتھ؟ ایشل اس ساری بھاگ دوڑ میں کسی بھی قسم کے جذباتیت کے بغیر مشینی انداز میں ان کے ساتھ تھی۔ نہیں، تم رہنے دو، ابھی چل رہی ہے ساتھ، تم اندر جا کر ماما کو انفارم کر دو پلیز۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دادی کو لٹا کر اس نے ایشل کو ہدایت دیتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ ابھی دادی کا سر گود میں رکھے ان کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ تھی۔ ان کی گاڑی گیٹ سے نکلتے ایشل وہیں کھڑی ساری صورتحال کا تجزیہ کرتی رہی، پھر ماما کو بتا کر اپنے گھر چلی آئی۔ عبیرہ کی ساری دعائیں، سارے آنسو، حنان کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا ایمرجنسی کال، کچھ بھی کام نہ آیا۔ دادی کے دل نے نہایت خاموشی سے اپنی دھڑکن ختم کر دی۔ اس سے پہلے ماما، بہروز بھائی یا سمیر میں سے کوئی بھی ہاسپٹل پہنچتا، حنان دادی کے مردہ وجود کے ساتھ ایک زندہ لاش کو سنبھالے گھر واپس آ گیا تھا۔ انہونی ہو گئی تھی، وہ شاید ایک بار پھر بے سائبان ہونے والی تھی۔
آنسو اس کی آنکھوں میں جم گئے. پتھرائی ہوئی آنکھوں سے وہ دادی کے آخری سفر پر روانگی تک پھپھو عائشہ اور فاطمہ کے ساتھ ان کے سرانے بیٹھی روتی رہی. کون آیا کون گیا اسے کچھ خبر نہ تھی. خبر تھی تو بس یہ کہ اس گھر میں اس کی موجودگی کا جو ذریعہ تھا وہ اب ختم ہو گیا تھا. حنان خود بھی بہت دل گرفتہ تھا، لیکن اصل تشویش اسے عبیر کی حالت دیکھ کر ہو رہی تھی. ماما سے اس نے کہہ دیا تھا کہ اس جذباتی دھچکے سے سنبھلنے تک وہ وہیں انیکسی میں رہے گی. پھپھو نے رسمی طور پہ بھی حنان کو نہیں کہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہیں. وہ حنان کو اس لڑکی کے معاملے میں اب کوئی بھی رائے دینے پر تیار نہ تھی. حنان کو خود سنبھالنا چاہیے تھا سارے معاملے کو. دادی کی بار بار کی کہی بات اب وہ بھی قائل ہو گئی تھی. اور رہی ماما، انہوں نے فی الوقت کوئی اعتراض تو نہیں کیا، لیکن بڑی بے دردی سے عبیرہ کی اس حالت کو اس کا ڈرامہ قرار دے دیا. بقول ان کے ایسی حالت کو اس کا ڈرامہ قرار، ایسی بھی کیا جذباتی وابستگی کہ اس کا صدمہ ہی ختم نہیں ہو رہا. ویسے یہ لڑکی ہے کون؟ سنان ماما کا اکلوتا بھانجا دادی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے دبئی سے آیا تھا اور آج کل وہیں مقیم تھا. تمہارے انکل کے دوست کی بیٹی ہے. باپ کے مرنے کے بعد کوئی والی وارث نہیں تھا تو حنان صاحب اپنی دادی کے ساتھ مل کر یہاں لے آئے. سنان نے پرسوچ انداز میں ہنکارا. اچھا تم سناؤ، شادی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ زوبیا سیٹ ہوئی یا نہیں؟ کم اون خالہ، چھوڑیں زوبیا کو. آپ کی بہن نے یہ جو توک میرے گردن میں ڈالا ہے نا، میں عاجز آ گیا ہوں اس سے. سنان کا حلق تک کڑوا ہو گیا زوبیا کے ذکر سے. اس کو شوہر نہیں ملازم چاہیے جسے وہ اپنے اشاروں پر چلا سکے. اب تو ماما بھی پچھتا رہی ہیں. خیر تم بھی کچھ کم نہیں، تمہیں بھی اپنے آپ کو کچھ بدلنا چاہیے. ماما نے صاف گوئی اختیار کی. اچھا چھوڑیں خالہ جان، 4 دن کی زندگی انجوائے کر کے گزارنے دیں. وہ موبائل آن کر کے اس میں مصروف ہو گیا. عافیہ بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گئی. وہ گہری نیند میں تھا جب اس کو اپنے سیل کی وائبریشن محسوس ہوئی. موندی موندی آنکھیں کھول کر اس نے ٹائم دیکھا. 2:30 بج رہے تھے. فون ایک بار پھر وائبریٹ ہوا. اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھاتے ہوئے سوچا. عبیرہ کالنگ. اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس کی ساری نیند اڑ گئی. 4 مسڈ کالز تھیں عبیرہ کے نمبر سے. آج اس نے پہلی بار زندگی میں اسے کال کی تھی. اس سے پہلے اس نے اسے کبھی کال نہ کی تھی. ضرور کوئی مسئلہ ہوگا. اس نے فوراً سے پہلے کال ریسیو کی. ساتھ ہی لائٹس آن کرتا ہوا وہ دروازہ کھول کر ٹیرس پر نکل آیا. حنان باہر کوئی ہے، کافی دیر سے دستک دے رہا ہے اور اب تو پچھلی طرف سے کھڑکی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے. عبیرہ کی آواز گھبرائی ہوئی تھی. کوئی نہیں آ سکتا عبیر، باہر گیٹ پر گارڈز موجود ہیں، تمہارا وہم ہوگا. اس نے اسے تسلی دینا چاہیے. نہیں حنان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز کچھ کریں، وہاں کوئی ہے واقعی. عبیرہ کی آواز میں واقعی خوف تھا. اچھا میں دیکھتا ہوں، تم بیڈ روم لاک کر لو، میں آ رہا ہوں. وہ اس کا وہم دور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پچھلا دروازہ کھول کر وہ گھوم کر انیکسی کی طرف گیا تو وہاں واقعی کوئی تھا جو آہٹ پا کر دوسری طرف بھاگا. حنان کی ساری بے فکری اڑن چھو ہو گئی. گارڈز کی موجودگی میں باہر سے کوئی نہیں آ سکتا تھا، لیکن اگر گھر کے کسی کے مکین کے دل ہی میں بے امانی آ جائے تو وہ جو کوئی بھی تھا گھر کے اندر سے ہی تھا. اور گھر میں سنان کے علاوہ اور کون تھا؟ سنان. اس نے مٹھیاں بھینج کر غصہ کنٹرول کیا تو اس نے یہ حرکتیں ابھی تک چھوڑی نہیں. اشتعال کی لہر میں اس کے وجود میں پھیلی تھی. میں آ گیا ہوں ابھی، دروازہ کھولو. اس نے کال کر کے فقط اتنا ہی کہا اور ابھی نے دروازہ کھولنے میں تاخیر نہ کی. شکر ہے آپ آ گئے. حنان، میرا وہم نہیں تھا، میں نے کھڑکی پر عکس بھی دیکھا تھا. خوف سے اس کی رنگت زرد ہو رہی تھی. آؤ بیٹھو یہاں. وہ اسے کندھوں سے تھام کر صوفے تک لایا. نہایت نرمی سے اسے صوفے پر بٹھا کر اسے پانی کا گلاس اسے تھمتھمایا جو اس نے ایک ہی سانس میں ختم کر لیا. حنان، میں کہاں جاؤں، کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. وہ رو دی. ریلیکس، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ہوں نا. اس نے اس سارے عرصے میں شاید پہلی بار اس کو اپنا ہونے کا یقین دلایا تھا. تم سونے کی کوشش کرو اپنے روم میں جا کر. مجھے اب نیند نہیں آئے گی، ویسے بھی صبح ہونے والی ہے. میں کافی بناؤں آپ کے لیے؟ ہاں بنا لو. اس نے صوفے کی پشت سر ٹکا کر آنکھیں موندی. وہ تھک گیا تھا اپنے اندر کی جنگ سے. فروا کی خوشی، ماما کی خواہش، ایشل کو راضی رکھنا، اس کو اپنا آپ ربوٹ لگنے لگا تھا کسی بھی قسم کے جذبے کے بغیر. لیکن ابھی عبیرہ کے ساتھ جو ہوا تھا وہ اس کے اعصاب کو توڑ رہا تھا. وہ اپنے گھر کی سازشوں سے بچا کر عبیر کو اچھی زندگی دے رہا تھا اپنا تئیں، لیکن کیا ضمانت تھی کہ آئندہ جس گھر میں وہ شادی ہو کر جائے گی وہاں اسے سارے فرشتے نما انسان ملیں گے. پھر تو طلاق کا لیبل بھی چسپاں ہو جائے گا اس کی پیشانی پر.
کسی کو اپنی پاک بازی اور بے قصور ہونے کا کوئی کیسے یقین دلا سکے گا؟ نہیں حنان مجید، تم کسی کی خوشیوں کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ دادی نے جیسے اس کے قریب سرگوشی کی تو طے ہوا کہ اب میرے وجود پر مزید کوئی سودے بازی نہیں ہوگی۔ جس کی قسمت میں جو خوشیاں ہیں وہ اس کو ضرور ملیں گی، چاہے فروا ہو، ایشل ہو، لیکن اگر یہ لڑکی برباد ہو گئی تو اس کی آہ کسی کو بھی خوش نہیں رہنے دے گی۔ وہ آنکھیں مودے حساب کتاب کر رہا تھا۔ کافی لے لیں، وہ اس کے لیے کافی بنا کر لائی تھی۔ آؤ بیٹھو میرے پاس۔ آئی ایم سوری ابیر، سو سوری، میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکا۔ میں اس رات کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ کا تو اس میں کوئی قصور نہیں، قسمت کی بات ہے ساری۔ بہت سے لمحے خاموشی سے سرکے تھے۔ کچھ دیر پہلے کا خوف کہیں دور جا سویا تھا۔ حنان کا قرب اس کی سوچوں پر حاوی ہونے لگا۔ خود سے کیے عہد کمزور ہو گئے۔ اس شخص کے حوالے سے جو اس نے اپنے کیے تھے، وہ اتنی جلدی ٹوٹ جائے گی؟ میں اپنے روم میں جاؤں؟ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں جاؤ، تم سونے کی کوشش کرو۔ حنان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ حنان وہیں لاؤنج میں صوفے پر لیٹ گیا۔ ارادہ تھا کہ فجر کی اذانیں ہونے پر سرونٹ کوارٹر میں کسی کو یہاں بھیج کر وہ چلا جائے گا، لیکن سوچوں کے تانے بانے بنتے جو آنکھ لگی تو ابیرہ کے جگانے پر ہی کھلی۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی اور رات کے اندھیرے کو تمام تر خوف اور وسوسوں سمیت نکل چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، تم دروازہ بند ہی رکھنا۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد یہ معاملہ سیٹل ہو جائے۔ آفس جا کر کال کروں گا تمہیں۔ وہ ٹیبل پر سے فون اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیک کیئر۔ ہاں؟ وہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہوا گویا ہوا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ ماما سے سنان کی رات کی حرکت ڈسکس کرے گا۔ وہ سیدھا ماما کے کمرے میں آیا تاکہ سنان کو آج کے آج یہاں سے چلتا کیا جائے، لیکن سنان پہلے سے ہی وہاں تھا۔ اوہ، تم بھی ہو یہاں، چلو اچھی بات ہے۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر حنان کے اندر اشتعال کی لہر اٹھی۔ ماما، اس سے پوچھیں یہ رات کہاں تھا؟ اس سے تو میں بعد میں پوچھوں گی، پہلے تم بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ کو پتہ ہے رات اس نے کیا کیا؟ شرم آ رہی ہے مجھے کہ یہ میرا کزن ہے۔ شرم تو مجھے بھی آ رہی ہے حنان کہ تم میرے بیٹے ہو۔ میں سمجھتی تھی کہ تم مجید کا عکس ہو، ان کی جیسی عادتیں ہیں تمہاری، لیکن میں غلطی پر تھی۔ تم اس حد تک گر جاؤ گے، آئی کانٹ بلیو اٹ۔ افسوس ہے تم نے اپنے مرحوم باپ کی تربیت کا بھی لحاظ نہ کیا۔ کیا کہے جا رہی ہیں ماما؟ میں انیکسی میں تھا ابیرہ کے پاس، کیونکہ آدھی رات کو یہ محترم وہاں نقب لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابیرہ نے مجھے کال کی تھی۔ دیکھا خالہ، میں نے کہا تھا نا کہ حنان مجھ پر ہی الزام لگائے گا۔ سنان نے دنیا جہان کا دکھ اپنے چہرے پر طاری کر لیا۔ کیوں؟ کیا لگتے ہو تم ابیرہ کے، جو آدھی رات کو تمہیں مدد کے لیے وہ بلا رہی تھی؟ فرشتہ سمجھتی ہے وہ تمہیں؟ حنان، میں کہہ رہی ہوں ختم کرو یہ ڈرامہ اور دفع کرو اس لڑکی کو، جس کی وجہ سے آج تم اس حد تک گر گئے ہو۔ وہ گرجی۔ اسٹاپ اٹ ماما، بیوی ہے وہ میری، اس لیے کیا تھا اس نے مجھے فون۔ حنان کا ضبط جواب دے گیا۔ اس کے الفاظ تھے یا نکیلے پتھر؟ ماما کا چہرہ لہو رنگ ہو گیا۔ اب راتوں رات بیوی بن گئی۔ حنان، بس کر دو، کتنے جھوٹ بولو گے اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے؟ یہ سچ ہے ماما، بابا کی زندگی میں بابا کی خواہش پر میں نے نکاح کیا تھا، لیکن اعتزاز انکل کی زندگی تک میں نے یہ رشتہ نبھانے کی اور اپنی ذمہ داری سمجھنے کی کبھی کوشش نہ کی، لیکن اب میں مزید تاخیر نہیں کر سکتا۔ ابیرہ کو باضابطہ طور پر اپنی زندگی میں لانے کے لیے میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ میری عزت ہے اور وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا میں بخوبی جانتا ہوں۔ سنان کو زہر آلود نظروں سے دیکھتا اس نے ایک ایک لفظ زور دیا تھا۔ ماما کرسی پر گرنے والی تھی۔ فروا، ایشل، حنان، سب کچھ گڈمڈ ہونے لگا تھا۔ حنان وہاں سے نکل کر سیدھا انیکسی کی سمت آیا۔ ابیرہ کو وہاں چھوڑنے کا اب وہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ پوچھتی رہے گی کہ کیا ہوا، لیکن وہ اس کے ضروری سامان سمیت لے کر پھپھو کے گھر چلا آیا۔ پھپھو، صرف 2 دن ہے آپ کے پاس، ابیرہ کے لیے جو ضروری شاپنگ ہے کر لیں۔ میں فیملی اور قریبی دوستوں کے لیے چھوٹی سی تقریب میں اپنی شادی ڈکلیئر کر رہا ہوں۔ ولیمہ اگلے ہفتے تک ہوگا۔ اس کے لہجے میں اتنی سنجیدگی تھی کہ پھپھو بھی کوئی سوال جواب نہ کر سکی۔ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ کس طرح لوگوں کو خبر دی گئی؟ ابیرہ ان سب باتوں سے لا علم تھی۔ اس کو صرف یہ پتا تھا کہ اس وقت وہ دلہن بنی ہوٹل سے رخصت ہو کر حنان کے اپارٹمنٹ میں موجود تھی۔ پھپھو، عائشہ اور فاطمہ نے اس کے میکے کا کردار بخوبی نبھایا تھا۔ کاش بابا اور دادی بھی ہوتی آج، اور اعتزاز انکل بھی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے حنان نے کس قدر افسردگی سے کہا، اصل اداسی اسے ماما کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی تھی۔
اس کی اور بہروز بھائی کی تمام تر کوششوں کے باوجود انہوں نے اس نام نہاد شادی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے یہ اپارٹمنٹ میں نے تمہارے لیے خریدا ہے۔ جب میں نے ایشل سے شادی کا فیصلہ کیا، یہ اپارٹمنٹ، کچھ بزنس شیئرز اور سیونگ سرٹیفکیٹس تمہارے لیے تھے۔ میں تمہارا فیوچر کسی حد تک سیکیور کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اپنی زندگی کی ابتدا اس اپارٹمنٹ سے کریں گے۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ ابھی نے ذرا نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ کیا ہوا؟ ریلیکس ہو جاؤ یار، میں تو ساری فکروں سے آزاد ہوں۔ حنان، وہ ماما اور ایشل، میرا مطلب ہے فروا، ان کا کیا ہوگا؟ اگر فروا کی لائف میں پرابلم آیا تو؟ دیکھو ابیر، جب تک میں سمجھتا تھا ان سب کی خوشیاں میرے فیصلے سے منسلک ہیں، میں بھی بہت ڈبل مائنڈیڈ تھا، لیکن یار یہ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی قادر ہے ہر چیز پر۔ کیا گارنٹی ہے کہ میری اور ایشل کی شادی اگر ہو جاتی تو فروا خوش رہتی؟ فرض کرو عبید کو کچھ ہو جاتا تو ہم میں سے کوئی کیا کر لیتا؟ بہرحال میں بھائی ہوں فروا کا، اسے ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں عبید سے ملا، وہ اچھا انسان ہے اور اسے اس ساری پلاننگ سے قطعی بے خبر تھا جو دونوں گھرانوں کی خواتین کر رہی تھیں۔ مزید ایشل کو جب پتا چلا کہ میں پہلے سے ہی نکاح شدہ ہوں تو اس نے مجھے چار سنا کر خود ہی ایکسکیوز کر لیا۔ وہ اپنی زندگی کسی سیکنڈ ہینڈ چیزوں سے استعمال کرنے کے قابل نہیں سمجھتی۔ اب رہ گئی ماما، تو وہ بے شک ناراض ہیں اور ہماری شادی میں شریک بھی نہیں ہوئی، لیکن بہروز بھائی اور سمیر انہیں سمجھا رہے ہیں۔ بہروز بھائی انہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ بہروز بھائی کی بیوی جو عادتیں ہیں ان کے ساتھ ماما نے 2-4 ماہ بھی گزار لیے تو خوشی خوشی ہمیں معاف کر دیں گی اور ہمارے ساتھ بھی آ جائیں گی۔ آئی نو مائی مدر۔ اب دیکھو، عبید اور فروا تھے آج کے فنکشن میں، تھے نا؟ فروا کا موڈ اگرچہ آف تھا لیکن عبید کے کہنے پر آئی تو نہ۔ سو میری جان، تم بھی اب سارے خدشے اور وسوسے جھٹک دو، اپنے محبوب شوہر کی طرف توجہ کرو۔ آخر جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ کبھی دوبارہ نہیں آئے گا۔ دھیرے دھیرے ساری باتیں اسے سمجھا کر آخر میں وہ شوق ہوا تھا۔ اور سنو، یہ سچ ہے کہ تم سہمی سی سیدھی میرے دل میں اتری ہو، لیکن بی بریو بیبی، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینے والی، ہاں بیڈ روم میں ایسے ہی رہنا۔ اب وہ اسے مزید چھیڑ رہا تھا۔ شرمگی مسکراہٹ نے ابیر کے لبوں کا احاطہ کیا، جیسے چھپانے کو اس کی گردن ذرا اور جھک گئی۔ چلو آؤ سجدہ شکر کرتے ہیں۔ حنان سنجیدہ ہوا تھا، وہ بھی سر ہلا کر بیڈ سے اتر آئی۔ شکرانہ تو واجب تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انسان اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ حنان نے بھاری دوپٹے کو پنوں سے آزاد کرتے اس کی مدد کی۔ سادہ سے دوپٹے میں لپٹا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ نظروں کو خیرہ کر رہا تھا۔ حنان نے اس کی پیشانی پر اپنے پیار کی پہلی مہر ثبت کی تھی۔ دونوں کے دل شکر گزار تھے اسے رب کے، جس نے آج ان کے رستے میں آنے والی تمام تر رکاوٹوں کو خود بخود دور کر کے ان کے وجود کی ایک دوسرے سے تکمیل کی تھی۔ ختم شد۔